أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یہ قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ حمیم سجدے کی آیتیں ہیں. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سخیوں کے در کا بھکاری بنائے اور جو حقدار ہیں حقداروں سے حق کے لینے کی چوکٹ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. اس لیے خیرات کے معاملے کے لیے اصول یہ ہوتے ہیں. وہاں پر بھی کچھ اصول چاہیے, وہاں بھی کچھ ہنر چاہیے, وہاں بھی کچھ طریقہ چاہیے. خیرات ہر فقیر کو نہیں ملتی, بلکہ خیرات کے بجائے بعض اوقات بے ترتیبی کی وجہ سے چڑکیاں مل جاتی ہیں, دھکے مل جاتے ہیں, گالیاں مل جاتی ہیں. اس لیے خیرات کے لینے کے لیے بھی طریقہ چاہیے, اصول چاہیے. خانقاہ محمدی کا نظام اور اولیاء کا نظام, حقیقت میں طریقت کا نظام عطا کرنے والے سخیوں اور منجد پاک اور اولیاء اکرام کے چوکٹوں کی خیرات کے سیکھنے کا نظام ہوا کرتا ہے. دینے والے تو وہی ہیں, لیکن تربیت جو کی جاتی ہے ایک پیر کامل اپنے مرید کو مرید بنا کر یا مرید بن کر اس کو یہی طریقہ سکھاتا ہے. یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں تجھ کو عطا کروں گا, لیکن راستہ ضرور یہ ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ اس کو تربیت اور اس طرح کی تعلیمات کے ذریعے سے اس کو صدا دینے کا انداز میں سکھا دے. اس لیے بعض بزرگوں کے پاس میں راہ طریقت کو راہ فقیری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ راہ فقیری. یہ راہ عمیری نہیں ہے اور راہ سخی نہیں ہے, راہ دنیا نہیں ہے, بلکہ راہ طریقت بمعنی اس کے راہ فقیری ہوتی ہے. فقیروں ہی کو دروں کی خیرات ملتی ہے, اور دنیا میں دیکھو عابد بن جانا, زاہد بن جانا, متقی بن جانا, حاجی بن جانا, عالم بن جانا, حافظ بن جانا, بلکہ پیر بن جانا بھی آسان ہے. لیکن وہ زمین کے اوپر
در مصطفیٰ کا فقیر بننا بہت مشکل ہے. در مصطفیٰ کا فقیر اور در حق کا فقیر بننا بہت مشکل ہے. اس لیے وابستگان خانقاہ محمدی ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سوچیں کہ ہماری اوقات اور ہماری حیثیت، ہم اس راہ میں چل رہے ہیں کچھ اور بننے کے لیے نہیں بلکہ در حق کے فقیر بننے کے لیے چل رہے ہیں. کیا بننے کے لیے چل رہے ہیں؟ اگر فقیر کو بھی فقیری کا ہنر نہ ہو اور فقیر بھی طریقے فقیری کو اگر اختیار نہ کرے تو خیرات کی بجائے وہاں پر خیرات کی بجائے جھڑکی ملے گی، دھکا ملے گا، رسوائی ہوگی. ضرورت حاجت مند فقیر ہے کسی اچھے سخی کے پاس بھی چلے جائے، جو سخی ہر ایک کو ضرورت ان کی فقیروں کی 10 روپے بھی کو لے کر خوش ہونے کی ہے، لیکن 100 روپے اگر بانٹ رہا ہو، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے آپ کو فقیروں کی لائن میں کھڑا کرے اور اس کے پہنچنے کا انداز متکبرانہ ہو اور اس کی حیت کچھ ایسی ہو، تو 10 روپے کی خیرات وہ سخی جو 100 روپے دے رہا ہو، پھر اس کو تو 10 روپے بھی نہیں ملیں گے بلکہ 10 کو تو 100 روپے دیا، لیکن اس کو تو دھکا مار کر بازو ہٹے گا کہ تو فقیروں کی لائن میں تو آیا ہے لیکن فقیر قابل نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف مرید بن کر غوث و خواجہ سے نعمتوں کو لے لیں گے؟ راہ فقیری کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، راہ فقیری کے نشے و فراز سے واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو در حق کا فقیر بنائے. سب کچھ بن جانا بہت آسان ہے. 2-3 سال محنت کرو حافظ بن جائیں گے، 8-10 سال محنت کرو عالم بن جائیں گے، 8-10 سال محنت کرو مفتی بن جائیں گے، شیخ الحدیث بن جائیں گے، مالدار بن جاؤ گے، حافظ بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، تہجد گزار بن جاؤ گے، ذکر کرنے والے بن جاؤ گے، ذکر کرانے والے بن جاؤ گے. لیکن یہ سب کچھ بن جانا بہت آسان ہے، لیکن فقیر بننا بہت مشکل ہے. فقیر جو بنتے ہیں وہ فقیروں سے فقیر بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ فقیروں سے فقیر بنتے ہیں. کالجوں میں فقیری کی تعلیم نہیں ہوتی، دنیا کے اسکولوں اور مدرسوں میں فقیری کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسوں میں مسجد کے ممبروں پر فقیری کی تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ فقیری کی تعلیم تو فقیروں کے پاس سے ملتی ہے. اور فقیر اپنی صحبت میں رہ کر اس کو فقیر بناتا ہے، اور فقیر اس کو سکھانا نہیں پڑتا فقیر کو کہ ایسا مانگ ایسا مانگ ایسا کر، بلکہ فقیر اپنی صحبت میں رہ کر فقیر بناتا ہے اس کو. اس لیے راہ طریقت میں راہ فقیری کے در میں صحبت ضروری ہے، اور جو صحبت سے اعراض کرے اس کو راہ فقیری کا وہ گر نہیں ملتا، راہ فقیری کا وہ ڈھنگ نہیں ملتا، راہ فقیری کی وہ دولت نہیں ملتی، بلکہ ہوگا یہ کہ حماقت اور تکبر میں کہ میں 5 سال کا مرید ہوں، میں 10 سال کا مرید ہوں، میں پیر ہوں، میں اتنے بڑے بڑے آستانوں پر جا کر آیا ہوں اور میں نے لاکھوں روپے لگا کر آستانوں کی تعمیر کروا دیا ہوں اور میں نے خانقاہیں بنوا دی ہوں، میں ہزاروں مریدوں کا پیر ہوں. پیر بن جانا بھی آسان ہے، لیکن فقیر بننا میرے بچوں بہت مشکل ہے. اور جو فقیر بن جاتا ہے، جو فقیر بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیروں کے معاملات میں قرآن مجید کے اندر بڑی عصمتیں بیان کری فرمائی ہے کہ اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہوتے ہیں. ساری دنیا مل کر ان کو نہیں خرید سکتی، ساری دنیا کو وہ دینے والے ہوتے ہیں، دنیا سے وہ لینے والے نہیں ہوتے. اللہ اپنے حقیقی فقیروں کو کبھی ان کے ہاتھوں کو محتاجی کا ہاتھ نہیں بنائے گا،
بلکہ ہمیشہ ان کے ہاتھوں کو مختاری کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنائے گا۔ یہ فقیروں کی شان ہے۔ اب راہ فقیر حق کے اندر بھی یہاں پر اگر اپنی ضرورتوں کے لیے ہم پریشان ہیں، اپنے ہی دنیا کے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور ہم کو اپنی دنیا کی الجھنوں ہی سے اس راہ کے اندر میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو میرے بھائیوں پھر حقیقت تو یہ ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ سمندر میں رہ کر بھی قطرے کو ترسے۔ ہم نے بھی اس کو کچھ ہنر سمجھ لیا ہوگا کہ اچھا بیان کر لینا، اچھا ذکر کر لینا، اچھی منقبت پڑھ لینا اور اچھے بیانات کا سن لینا، بیانات کا کر لینا، یہ راہ ولایت ہے۔ اگر یہی چیزیں ہوتی تو یہ تو دوسرے لوگوں کی چیزیں ہیں۔ پھر راہ فقیری کیا ہے؟ راہ فقیری کے لیے صحبت فقیر ضروری ہے، اور محتاجی کے ساتھ، احتیاجی کے ساتھ میں۔ اس لیے آپ لوگوں کو سابقہ نہیں پڑا ہوگا، لیکن سلیم بھائی کو جانتے ہوں گے، ذرا ان سے پوچھو کہ وہ جو فقیروں کے نظاموں کے اندر میں جو ترک کا نظام چلتا ہے فقیروں کا، وہ اگرچہ کہ وہاں پر خیر ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، مگر وہ بھی فقیری نہیں ہے۔ فقیری کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، دنیا سے لینے والے نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کو دینے والے ہوتے ہیں۔ دنیا کے پاس سے وہ نہیں جاتے، دنیا ان کے پاس میں آتی ہے۔ جو ہار اٹھا کر، کملیاں پہن کر، جھوٹے روپے پہن کر، چھلے اور چکیاں پہن کر اور اپنے اوپر ہار ڈال کر ان راستوں سے دنیا والوں کو متاثر کر کے نیبو پانی کی دکانیں چلا کر دنیا والوں سے دنیا کو بٹیرے، وہ اللہ کا فقیر کہاں ہے، بلکہ مخلوق کا فقیر ہے وہ۔ لیکن ان فقیروں کے اندر بھی، ان فقیروں کی ظاہری صورت کے اندر بھی بالخصوص سلسلے رفاعیہ کے اندر میں اور سلسلے قلندریہ کے اندر بھی یہ نظام ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو بچپن میں اپنے پیر کی ترک کے لیے قدموں پر ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ماں باپ ان کو پھر اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا وہ تو ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو تجھے اپنے پیر کے حوالے کر دیا ہے۔ اب وہ ان بچوں کے ساتھ میں چاہے جو خدمت لے، جو کچھ بھی کرے، اب ان کے لیے وہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی دنیا، اپنے معاملات کو دیکھیں، بلکہ اولاد کو بھول جاتے ہیں اور ان کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور فقیروں کا عالم یہ ہوتا ہے، آداب جہاں پر اچھے ملتے ہیں وہاں سیکھو، اس لیے کہ بے ادبوں کو اس راہ کے اندر میں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جیسے فقیری کے آداب کو نہ سیکھو تو سقیل سے بھی کچھ نہیں ملے گا، دھکا ملے گا، جھڑکی ملے گی۔ ایسے ہی ان آقاؤں کے بارگاہ کے اندر بھی ان تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرو کہ یہاں کے آداب اور یہاں کی فقیری کے نظام کیا ہے۔ ان فقیروں کے ساتھ میں آپ کو بیٹھے تو پتہ یہ چلے گا کہ 10 فقیر 10 گھر سے بھی مانگ کر لائیں گے، لیکن ان میں کا جو سرور اور چوکھٹ ہوتا ہے لا کر اس کے پاس میں ڈال دیتے ہیں اور بازو دور ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو زندگیوں کو قربان کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے اس رہبر کے اتنے تابعدار اور فرمانبردار ہوتے ہیں کہ وہ چاہے گھنٹوں ان کو دور بٹھا لے لیکن قریب آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی، زندگیوں کو قربان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سلسلے رفاعیہ کے اندر میں، سلسلے قلندریہ کے اندر میں یہ نظام ہے۔ خیر اس طرف میں اشارہ کرنا مجھے مقصود نہیں، لیکن سخیوں کے سخی قیامت تک کے لیے جس ذات کو دو جہاں کے مالک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے صدقے میں، میرے آقا کی منشا پر اپنی امت کو نوازنے کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنایا وہ میرے آقا حضور پیر پیر غوث اعظم رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ خوش قسمتی سے ہم اور آپ
کہ حضور پیرانے پیر سخی نہیں بلکہ سخیوں کے بنانے والے سخی ہے. ان کی نسبتوں کی محفلوں پر ہم آ رہے ہیں, ان کی نسبتوں پر آ رہے ہیں. تمہارے نسبتوں تمہارے سلسلوں کی نسبت اگر حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کے ساتھ میں قادری نسبت ہو تو پھر قادری نسبت وہ اعلیٰ درجے کی نسبت ہے, وہ اعلیٰ درجے کی نسبت ہے. یہ گویا کہ وہ مقام کی نسبت ہے کہ ساری نسبتوں کے لیے اعزاز اور سر کے آنکھوں کا تاج تو سلسلہ قادریہ ہوگا, لیکن قادریت کی نسبت حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کی نسبت وہ عصمت والی نسبت ہے کہ جن کے بعد کی چوکھٹ صرف پنجتن پاک کی چوکھٹ ہے, جن کے بعد کی چوکھٹ اور پنجتن پاک کی چوکھٹ پر پہنچنے کا واحد چوکھٹ حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کی ذات ہے, وہ چوکھٹ ہے. اب یہ کرم ہوا حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کا کہ اس زمانے میں جب یہ نظام مفقود ہو چکے تھے, یہ انتقام ہے حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کا. ہم اس بات پر شکر ادا کیوں نہ کریں جس زمانوں کے اندر جو کچھ بھی نظام تھے, چاہے وہ گھروں میں 11ویں شریف کی صورت میں ہو یا پیرانے پیر کی منقبتیں اور پیرانے پیر کی سننے سنانے کی باتوں میں ہو, لیکن آج سے 50-60 سال پہلے ہر گھر پیرانے پیر کے تذکروں سے منور رہا کرتا تھا, تذکروں سے در خالی نہیں تھا. لیکن یہ سورج کی تپش کا یہ زمانہ 40-45 سال کا ایسا گزرا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے, یہ محسوس کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے, اللہ کی یہ سنت ہے کہ بندوں کو پیاس کی صحیح قدر کے لیے پہلے پانی کی قدر کے لیے پہلے پیاس پیدا کرواتے ہیں. زمین پر دھوپ کی تپش کی وجہ سے تڑپ پہلے پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد میں پھر موسم برسات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں. اسی طریقے سے حضور پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الرضوان کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ظاہر فرمایا, یہ بات تو عرض کر دوں کہ آپ کو ظاہر فرمایا تو آپ کا فیض آپ کے زمانے تک محدود نہیں ہے, بلکہ جیسے نبوت قیامت تک ہے, ولایت حضور پیرانے پیر رحمت و رضوان کے ذریعے سے قیامت تک ہے. کوئی سلسلہ کوئی بھی طریقت پیرانے پیر کے قدموں سے ہٹ کر کوئی طریقت کا نظام ہو ہی نہیں سکتا. سارے دنیا کے سلسلے اپنی انتہا پر پہنچیں گے تو پیرانے پیر کے قدموں پر پہنچیں گے, اور جو سچی طلب کے ساتھ میں قدموں پر پہنچے, قدم بڑی عظمت والی چیز ہوتی ہے میرے بچوں, محروم نہیں ہونا قدموں کی خیرات سے. جن نظاموں کو قدموں کی خیرات مل جاتی ہے بغیر صفات کے بھی بغیر کمالات کے بھی وہ بہت کچھ نواز دیے جاتے ہیں, اور بہت کچھ کمالات کے باوجود اگر قدموں کی خیرات نہیں ملتی, راہ فقیری اور راہ طریقت میں تو صرف قدموں کا انتظام ہے. کا نظام ہے, صرف قدموں ہی کا تو نظام ہے. امت کو زمزم کا کنواں ملا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے, امت کو عمرے کی قبولیت ملتی ہے تو مصلی ابراہیم یعنی قدموں میں ابراہیم کے اوپر نماز کے ادا کرنے سے. خدا نے دین کے شریعت کی زندگی کے گزارنے پر جنت کا وعدہ کیا تو اس پاک جنت کو بھی کہیں پر اللہ نے لا کر رکھا تو ماں کے قدموں کے نیچے. قدم بڑی عظمت والی چیز ہے. جس نظام کو قدم والی نسبت مل جائے وہ فقیری کی راہ ہے, اور جن نظاموں کے اندر میں جس بیت و سلوک کا نام لے کر جس طریقت کی راہ لے کر وہاں قدموں کی خیرات سے محروم رہے تو وہ راہ فقیری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ راستہ ہے ہی قدموں کا, اڑنے کا نہیں ہے, اڑنے کا نہیں ہے, پروں کا نہیں ہے. یہ تو قدموں میں پڑنے کا راستہ ہے. کہے کا راستہ قدموں میں پڑنے کا راستہ ہے. جہاں کی دولت ہی قدم ہے, قدموں ہی سے جو قدم شروع ہوتے ہیں وہی تو مقدم بنتا ہے, وہی تو مقدم بنتا ہے.
یہاں پر راستہ یہاں پر رینگتے ہوئے چلنے کا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اڑتا ہوا چلوں تو یہاں کا راستے کا مزاج وہ نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ تو ان کے لیے حاصل اور ان کے لیے عطا کیا جاتا ہے کہ جن نظاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی نظاموں کے دینے کا ارادہ فرماتے ہیں، وہاں پر پھر بغیر کسی تفصیل کے قدموں کا نظام ادا کر دیتے ہیں. قدموں کے میرے اس کہنے سے تم یہ نہیں پڑھ یہ سمجھ لینا کہ قدم بوسی اس میں بھی تو غرض ہوگی، تو بھی تو ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کسی وقت میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو مرید قدم بوسی کا اپنے کو حقدار سمجھے وہ قدم بوسی نہ کرے، اس لیے کہ دل میں اس کے نفاق پیدا ہوگا. قدم سے نہیں ذات سے دور ہو جائے گا. وہ سمجھے گا کہ ہم بھی تو مرید ہونے کے حیثیت سے قدم بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کے قابل ہے. جس کا دل نہ جھکتا ہو اس کا سر نہ جھکے، شرک ہو جائے گا. اور جب جہاں پر دل جھکتا ہے تو یہی کافی نہیں ہے کہ قدم بوسی اگر کی جا رہی ہے تو اس میں دو خطرات ہیں کہ جس کی جا رہی ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو فرعون سمجھ سکتا ہے، تو آپ نے تو بگاڑ دیا اس کو. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں قدم بوسی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے حضرت کو عزت مل رہی ہے، تو بھی ہلاکت ہے. اور پھر قدم بوسی کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں تو قدم بوسی کرنے کے قابل ہوں، تو بھی ہلاکت ہے. پھر قدم بوسی کا حق اس کو ہے کہ جو اپنے آپ کو قدم بوسی کے قابل نہیں سمجھے، بلکہ قدم بوسی کا تو صرف حق اس کو ہے، اور قدم بوسی فائدہ صرف اس کو دیتی ہے کہ جو تلووں کی خاک سمجھے اپنے آپ کو. میرے آقا نے آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ موقع نہیں عطا کیا، بلکہ ان میں سے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو خاک پائے مصطفیٰ کو اپنی حیات سمجھتے تھے، عشق کا غلبہ اس درجے پر ان کے اندر پیدا ہوا، بے چینوں بے قرار ہو گئے، اور دیکھ کر دل کے اندر امنگ پیدا ہو گئی کہ جنگل کے جانور اور اونٹ آ کر آپ کے پیروں پر سجدہ کر رہے ہیں. تو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کو سجدہ کریں. انہوں نے تو سجدہ کیا، جانور جو کر رہے تھے کسی خلیفہ کے بولنے سے تو آگے سجدہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی کہ جاؤ میرے محبوب کے قدموں کا سجدہ کرو. اللہ کرواتا ہے. یہ جاہل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور بہت اونچی بات ہے کہ قدم بوسی کو وہ سجدہ کہہ دے، اور بھی جہالت کی بات ہے. وہ حق کے بالکل قریب نہیں ہے، بہت دور ہے. آنا تو اس کو اپنے کفر کو ختم کر کے ایمان کو قبول کرنا پڑے گا جب تو کوئی امید ہے. اب اونٹ نے آ کر میرے آقا کے قدم مبارک کے اوپر جو سجدہ کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تنقید نہیں دیتے اونٹ کو. ہرنی آ کر نے آپ کے سجدہ کیا تھا. اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنا حق کسی کو بھی عطا کرے. اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ نے یہی تو امتحان کروا دیا تھا عرش الہی کے اوپر فرشتوں کو کہ میرے محبوب کو سجدہ کرو. اب اللہ کو پوچھنے والا کون ہے؟ سجدہ شرک ہے. جو ایمان نہ جانے وہ شرک کیا جانے. بچے بھی اپنے اوقات میں رہے، نابالغ ہے گولیوں سے کھیل لے، بالغوں کی مجلسوں میں آ کر اپنا مذاق مت اڑانے. اور ایسے نابالغوں کو پھر بچوں کو بالغوں کی مجلسوں میں بھی نہیں لانا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنا حق چاہے وہ کسی کو ادا کرے. وہ قادر مطلق، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ سب کو پوچھنے والا وہ ہے، لیکن اللہ کو پوچھنے والا کوئی ہے؟ یقیناً خدا کی قسم سجدہ یہ اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ ہی کا کیا جائے گا. لیکن اس کو پوچھنے والا کون ہے کہ وہ اگر کسی کو تیار کر دے، تیار نہیں بلکہ حکم دیا ہے. آسمانی دنیا کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم کو
آدم کو سجدہ کرو کہ نور مصطفیٰ کو بشریت کی صورت میں آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو رکھا تھا، یہ سجدہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا بلکہ نور مصطفیٰ کا سجدہ تھا۔ تو اللہ کی منشا ہی یہ ہے کہ جہاں نور مصطفیٰ کی جھلک ہوگی وہاں مخلوق کی سجدہ گاہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ شرک اگر کہتے ہو تو بڑا شرک نعوذ باللہ ہو جائے گا نا کہ مصلی ابراہیم پر جا کر ماتھے کو ٹیکتے ہو، نہیں ہوگا شرک؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت بڑا شرک ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا کرتے ہو؟ مصلی ابراہیم پر جا کر سجدہ کرتے ہو، تم سجدہ، اور پھر وہ قدم ابراہیم، لاکھوں قدم ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے مقامات پر پڑے ہوں گے، لیکن اس پتھر پر جس پر میرے مصطفیٰ کو آپ نے مانگا تھا، اسی پتھر پر تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پاک ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں میرے آقا کی نسبت ہے۔ تو کیوں اجمیر شریف کی چوکھٹ پر سجدہ نہیں ہوگا، اور کیوں اولیاء کے آستانوں پر ماتھا نہیں جھکے گا، اور کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہو کہ کہیں پر لوگ عظمت اور تعظیم کے لیے اپنے پیشانی کو چھپاتے ہو، کیوں سجدہ کہہ کر امت کے ساتھ فرار کرتے ہو؟ وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف رب کا حق ہے، لیکن رب کو اختیار ہے کہ وہ اپنا حق کسی اور کے لیے بھی اختیار کرے، رب کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور جس نے رب پر اس معنی میں اعتراض کا روح پیدا کیا، خدا پاک نے ملکوت میں سے انہیں استاد ملکوت کے مقام سے نکال کر رجیم اور شیطان بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ سجدہ کر، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کرے تو فرشتے رہے، سارے فرشتوں میں استاذ الملکوت، فرشتوں کا استاد، تھوڑے سے کبر کے اندر نہیں، میں بھی تو کچھ ہو گیا، مجھے بھی تو کچھ حاصل ہے، بچے تو بہت کچھ ہو گیا ہوگا، لیکن تیری غلطی ہے، جو باپ تجھے پیدا کیا اس کا باپ تو نہیں بن سکتا۔ تو ایک مرید چاہے خلیفہ بن جائے چاہے کچھ بھی بن جائے، لیکن وہ اپنے حق میں کچھ سوچتا ہے تو اس کی ہلاکت، اس کی بربادی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ راہ فقیری کا سپاہی وہ نہیں رہ سکتا، پوری دنیا کے لیے کچھ بھی ہوگا، لیکن باپ کے سامنے تو اولادی ہوگی۔ جب ایک پیدا ہونے والے باپ کا باپ نہیں بن سکتا تو پھر جن کے ذریعے سے نسبت اور جن کے ذریعے سے ایمان ملا، سلطان ملی، راجن شاہ ولی اور اولیاء اور پیران کامل، تو ان کے سامنے اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے یا احساس پیدا ہو گیا در پردہ، اظہار نہیں، اگر احساس میں اگر پیدا ہو گیا تو ارکان و سکنات یہی بتائیں گے۔ جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تو سارے فرشتے تو لائن لگا کر اچھل کر پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، تو شیطان تکبر میں یوں دور سے دیکھ رہا تھا، میری تعلیمات تو بیکار ہو گئی، میری تو ساری تعلیمات کو میرے مانے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اے فرشتوں پلان بنایا کرو کہ جو سجدہ ہونے والا ہے نا، میں اس کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ میں بھی اپنے کو کچھ سمجھنے والا ہوں۔ شیطانیت ہے یہ، یہی اصل میں شرک ہے، یہی تکبر ہے جو شرک سے بڑا مرض ہے۔ اس نے کہا فرشتوں کو کہ اللہ میاں کچھ کرانے کی طرف جا رہا ہے، دیکھو اللہ کی عبادت تو کرو، اللہ کے لیے تو سجدے کرو، سب کچھ کرو، لیکن معلوم ہے پھلک جاتی ہے بات، دل میں آئی جاتی ہے۔ شیطان نے فرشتوں کا ذہن بنایا کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ جو حکم دے تو اللہ کی ذات کے لیے تو سب روا ہے، لیکن اب امتحان آ رہا ہے۔ اے فرشتوں ذرا وہاں پر اللہ کو اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہی تو تکبر پیدا ہوا۔ انا خیر من، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو شیطان بنانے والی کیا چیز ہے؟ خدا اس لعنت سے تمہاری میری حفاظت فرمائے۔
میرے مریدوں، میرے خلیفہ اور میرے مریدان، حق کی راہ میں رہ کر بھٹکو مت، اپنے قلب کو سنبھالو، کچھ نسبتوں اور دولتوں کو حاصل کرو، قیامت کے میدان میں خود پر افسوس ہوگا، ان کو نہیں ہوگا کہ جو بہت دور رہے، دور رہنے کی وجہ سے تو کوئی گنجائش نکل جائے گی اور کوئی نہ کوئی کرم فرما دیں گے، لیکن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے میدان میں کہے گا کہ جانے اور انجانے آج کے دن برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے محروم مت رہو وقت کی راہ کے اندر میں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، راہ طریقت یہ اللہ والوں کے در کے فقیر کے بننے کا نظام ہے۔ شیطان نے کہا فرشتوں کو کہ میں تمہارا استاد ہوں، لیکن استاد بھی اس وقت تک مانے، استاد کی استادی بھی تو اس وقت قبول کرے جب تک کہ مقصد پر فرق نہ آئے۔ فرشتے معصومیت کے ساتھ میں ہاں کہ ہاذا استاذ الملائک، لیکن اس نے کہا کہ سر تو ٹھیک ہے، تابعداری اور اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کی عبادت، اللہ کو سجدہ، لیکن اللہ کا رجحان ذرا الگ محسوس ہو رہا ہے۔ انعام تو تھا دو جہاں کے مالک کے نور مصطفیٰ سے، کیوں؟ اہل شرک اور اہل گمراہیت کی پہچان ان کی زبانوں سے، ان کی نظروں سے، ان کی حرکتوں سے ہوتی ہے، محسوس کر لیتے ہیں، وہ سب اچھا ہے مگر یہ چیز نہیں برداشت ہوتی، اس کو قبول نہیں کرتے۔ فرشتوں کو اس نے درس دیا تو کہا کہ سارا درس معرفت اور رب کی خوشنودی کے لیے ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہم کو اس سے مطلب نہیں کہ اللہ کیا کروائے۔ کہا کہ نہیں، ذرا سنبھل کر، اب دیکھو اللہ امتحان اس کا ہو رہا تھا، فرشتوں کا امتحان تھوڑی تھا، فرشتے تو معصوم تھے، مگر خطرہ اس کے دل میں پیدا ہوا، کس کے؟ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر تھا۔ چھٹا وہ نہیں ہے جس کے دل میں کبر ہو، پھر خدا اس کے کبر کو ختم کرنے کے لیے چورے اور چماروں کے ساتھ چھپائے گا اس کو، وہاں پر بھی چھپنا اس کو پسند آئے گا، وہاں مجبوری کے لیے جھکے گا۔ یہ آج چھپنے نہیں ہے امت، اور یا کے آستانوں پر چھپنے سے منع کیا جاتا ہے، اور چھپنے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ یہی گلے کی ہڈی اور گلے کا کانٹا بنتا ہے، تو پھر کہاں کہاں نہیں جھکایا جاتا اس کو۔ جھک رہی ہے آج امت، پارلیمنٹوں میں، اسمبلیوں میں، دنیا داروں کے سامنے، فائنانس والوں کے سامنے، چورے چماروں کے سامنے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے جھک رہی ہے۔ شیطان نے فرشتوں کو پٹی پڑھائی کہ نہیں دیکھو کچھ حالات میں جانتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، منشے خدا کو پورا کرنا چاہے اس کا حق، وہ کسی کو بھی دے، کوئی اس سے مطلب نہیں، ہم کو تو حکم خدا پورا کرنا ہے، ہمارا مقصد تو خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو معرفت ہے، یہی تو پہچان ہے۔ ان چکروں میں پڑنا، شرک خفی، شرک عملی، شرک وہ، اور یہ تیرے دل میں شرک کا نقطہ ہے تو تجھے نظر آتا ہے وہ سب کچھ، اس میں تو نظر آتا ہے۔ قدموں کی طرف سے ہی تو دنیا میں پیدا ہوا، قدموں کا انکار کرنے والے کیا ماں کے منہ سے پیدا ہوئے؟ پیدا ہوتے ہی تو پیروں میں پڑا ہوگا نا، کہاں پڑتا جی؟ مگر وہ چیز برداشت نہیں، قدم بوسی تو منہ سے پیدا ہوا، آسمان سے ٹپکا۔ خدا پاک نے پہلے ہی دنیا میں آتے ہی بتا دیا کہ اپنی اوقات تو اپنی ماں کے قدم سمجھنا، اے انسان تیری نخوت مجھ سے دور کرے گی۔ پہلا درس رب العالمین نے حضرت انسان کو یہ دیا، کیونکہ شیطان برباد ہوا تھا عبادت کے باوجود، عمل کے باوجود، اس کے لیے پہلے ٹپکتا ہے زمین پر تو ماں کے قدموں میں پڑتا ہے۔ یہ جو قدموں سے دور رہے، قدموں ہی میں تو ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اب جو قدموں سے دور، ارے پیر کی قدم بوسی کا ایک کرنا، تو پھر انہوں اوپر سے ٹپکے سوئے یا ماں کے منہ سے نکلے سوئے۔ خدا نے پہلا درس دیا اس کو، کہاں آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیروں نہیں آتا ہے، سمجھا دیا، رب نے انتظام کیا کہ قدموں سے زیادہ اپنی اوقات نہیں سمجھنا۔ پہلی درس اور پہلی جو تعلیم اس دنیا میں اللہ کی طرف سے راست بھی ہے وہ قدم پرستی ہے، قدم پرسی ہے۔
بوسی ہے، قدم بوسی ہے، قدم بوسی ہے، کیونکہ یہ اصل تعلیم نہیں ہے، اصل تعلیم ہے۔ اس لیے معصوم بچہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے، ماں ستائی ہے تو اس کو تو آ کے قدموں کو لپیٹ لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گود میں لو، گود میں لو، کچکتا نہیں۔ یہی تو درس ہے اللہ تعالیٰ کا، حق کا درس ہے یہ۔ قدم بوسی سے زیادہ اپنی اوقات پر سمجھو تو سمجھے گا وہ شیطان کے راستے پر ہے، کبر کے راستے پر ہے۔ فرشتوں کو اس نے کہا نہیں، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی منشا مقصود ہے، وہ نہیں امتحان کچھ دکھ رہا ہے، نہیں بولے اللہ اپنا حق اگر کسی کے بارے میں حکم دے تو ہم کو اس کی چکر نہیں ہے، ہم اللہ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو تیری کرا مگر ان کے کو کروا رہا ہے، تو ٹینشن ان کو نہیں رہا، لیکن دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا سارے فرشتے کے دھڑام 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 سجدہ کرنے میں حضرت آدم علیہ السلام کے کرتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں روکا مگر انہوں رکے نہیں، دیکھو میں روکا بھی، وہ کیسے روکتا؟ پہلا اسٹیپ جو آتا ہے، جو چیز کھٹکتی ہے طریقت کی راہ میں، وہ یہی ہے، کھٹکتی ہے تو سمجھنا کہ جہاں کھٹک گئی وہاں پر اٹکا ہوا ہے، وہ اٹکا ہوا ہے تو آگے بھی نہیں بڑھ سکتا اور اپنے پیچھے والوں کو آگے آنے بھی نہیں دے گا۔ وہ فرشتے کر کے پار ہو گئے، اس کو کہا اللہ میں تیرا سجدہ کرتا ہوں لیکن ان کا کیوں؟ تو کہا کہ میرا حکم ہے یا اللہ، حکم تو نے جناب یہ اب اللہ پر اپنے قانون کو چلانا کی کوشش کیا شیطان، تو آ جانا سامنے، تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ خدا کے امتحان کا فارمولہ ہی نہیں ہے یہ، وہ آئے گا نہیں سامنے، بنی آدم کو رکھے گا سامنے، اس سے تیرے عقیدے کا امتحان لے گا، جہاں تعظیم نہیں، جہاں عصمت نہیں، جہاں قدم بوسی نہیں، یہی نہیں بلکہ دین و شریعت کے درمی نظام کو باقی رکھا ہے۔ حج کو اگر چلے گئے 40 لاکھ کا مجمع اگر نماز پڑھا امام حرم کے پیچھے، تو امام حرم کے قدموں میں پیچھے والا، پیچھے کے قدموں میں پیچھے والا، پیچھے کے قدموں میں پیچھے والا، نہیں یہ نہیں کرنا، ذرا دوسروں کو ذرا شرک معلوم ہوتا تو ہر صف کے بیچ میں دیوار بناؤ نا، پھر پردہ لگاؤ، دوسروں کی چکر میں خود کا گھر بیچ لو گے۔ تمہاری عقیدتوں سے تو لوگوں کو اسلام کی عقیدتیں سمجھ میں آئے گی، عصمتیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ الٹی چکر کیسی ہے؟ وہ تمہارا نفس اور تمہاری انانیت اور تمہاری شرارت ہے نفس کی، کہ جو جہنم کا ایندھن بننے کی طرف میں چل رہے ہیں۔ شیطان کو بھی یہی پیٹ میں درد پیدا ہوا، فرشتے یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کہا کہ ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں کر رہے ہیں، حکم جو دیا ہم تو حکم کو مانیں گے۔ سب پار لگے، لیکن اٹکا کون؟ جس کو یہ اٹکا کہ ان کو سجدہ کیوں کرے آدم نے، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، کس کو؟ پھر مسلمانوں کو میرے آقا کے نالے پاک پر سجدہ، نالے پاک کا ایک بوسہ 100 سجدوں پر بھاری ہے، یہ ہے مطلب۔ وہ ابھی نالے پاک کے مصطفیٰ کہاں لائیں گے؟ وہ تو قیامت تک امت کو ملیں گے آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے، جو ان کی آل اور ان کے قدموں کی نسبتوں کو جو لیے ہوئے ہیں۔ طریقت صرف قدموں کا نظام لیے ہوئے ہوتا ہے، ان کے پاس میں سر کا، علم کا، عمل کا، اوپر کا نظام نہیں ہوتا، بلکہ طریقت یہ چشمہ ہی ہے قدموں کا، یہ زمزم ہے، یہ جامع کوثر ہے جو میرے مصطفیٰ کے نالے پاک سے بہتی ہے۔ بہنے والے چشمے کا پانی چشمہ اوپر آئے گا کہ جھک کر پینا پڑے گا؟ حماقت اگر کرتا رہے، پریشر لگا لے، وہ بات الگ ہے، لیکن چشمے کا پانی اگر تجھے پینا ہے تازہ تو تجھے جھک کر پینا پڑے گا۔ ساروں نے اپنے آپ کو چھپایا، عرش الہی پر رب نے چھپوایا، رب کی منشا یہ تھی۔ شیطان نے ایک اکڑا تو خدا نے کہا کہ رہے بازو رہے، تقدیر میں تیری مردودیت ہے، محرومیت ہے، تیری اکڑ پیدا ہوگی تیرے اندر میں، جو اکڑ والا ہے اس کو میں برداشت نہیں کرتا، اس کو تو بازو رکھ دوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے محروم ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کو قرآن پاک کے اندر میں تربیت اور تعلیم دی کہ اپنے کاندھوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھو اور تعظیم اور ادب کا بیکر بنو، تکبر اور کبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر وہ قدوم پاک کے سارے نظام کو امت کی شریعت میں داخل کیا گیا کہ نہیں کیا؟ تو راہ فقیری اصل میں خانقاہی اور طریقت اور پیری مریدی کا خلاصہ صرف یہ فقیر بننے کا نظام ہے، یہاں متکبر کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر فقیروں کی لائن میں متکبر بن کر جاؤ تو سخی کے پاس سے خیرات نہیں ملے گی، چھڑکی ملے گی، دھکا ملے گا۔ اگر وہ کامل پیر بھی ہے کہ نظر انداز بھی کر دے، جان دو تکبر ہے اس میں، چلو نہ نبھاؤ۔ اب وہاں سے آگے قسمت سے اگر وہاں آگے پہنچائے، اور ذرا سب تو کرتا ہوں اور سرکار آپ کی چوکھٹ پر میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، جس کو وہاں اگر ٹریننگ حاصل نہیں کیا تو وہاں بھی اکڑے گا نا، ذرا سوچے گا اس کے بغیر کام نہیں چلتا، کہ وہاں بچا تو وہاں ملے گی غریب نواز کے پاس میں دھکا ملے گا، اور جو یہاں سے ٹرین ہو کر گیا، تربیت ہو گئی، تو پھر اس کو ان آقاؤں کی بارگاہوں کے اندر میں جھکنے میں کوئی آر نہیں ہوگا نا، وہاں پر تو اپنے آپ کو ڈال دے گا۔ تو پیشانی کو ماتھے کو کیا ٹیکنا، موقع مل جائے تو لوٹے گا وہاں پر۔ اور جب سقی کی بارگاہ کے اندر میں تکبر کی وجہ سے تکبر پنپا تو وہاں بھی رکے گا، روک دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ امت کو ڈرایا اس بات کے اوپر کہ کیا فرمایا کہ قیامت کے میدان میں صاف کی تجلی کو ہم ظاہر کریں گے، اور سارے فرمانبردار دیکھ کر صاف کی تجلی کو دیکھ کر وہ سجدے میں چل آئے، پھر سجدہ ہے جنت سے پہلے قیامت کے میدان میں سجدہ اللہ کو، صاف کی تجلی کو سجدہ۔ تو تجلی سے اعلیٰ چیز نور مصطفیٰ نہیں ہے، نور مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر نور والا ہے تو اس کو حرج نہیں ہوگا نا، حرج نہیں ہوگا۔ حرج کس کو ہوگا؟ جس میں کبر اور تکبر ہوگا۔ صاف کی تجلی کو خدا ظاہر کرے گا، احادیث میں میرے آقا نے فرمایا، تو صاف کی تجلی کو دیکھتے ہی سارے ایمان والے سجدہ ریز ہو جائیں گے، گر جائیں گے سجدے میں۔ اب دو شرک کا فتویٰ، اللہ کو کرو سجدہ، صاف کی تجلی کو کہیں کرے؟ ارے وہی تجلی نظر آتی ہے جبیر کی چوکھٹ، وہی تجلی کوئی قابل مرید ہوتا ہے تو پیر میں نظر آتی ہے۔ تقاضا ہے رب کا کہ وہاں پر سر جھک جاتا ہے، قدم پوچھی ہوتی ہے۔ اب تو ہے شیطان، تو ہے متکبر، تو ہے لعنتی، تو تجھے تو یہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ دور سے نشانہ بنائے گا، اتنا نہیں کرنا نا، اتنا نہیں جھکنا نا۔ جھکنا فرض و واجب نہیں ہے، اگر دل نہ جھک رہا ہو تو سر جھکاؤ تو نفاق پیدا ہوگا، بالکل نہیں۔ لیکن راہ فقیری کے نظاموں کو جاننے کی کوشش کرو، اس میں حماقت نہیں کرنا کہ میں نعت پڑھنے والا ہوں، میں منقبت پڑھنے والا ہوں، میں بیان کرنے والا ہوں، میں ذکر کرانے والا ہوں، اس لیے میں بھی کچھ بن چکا ہوں، گیا وہاں پر تجھے کچھ خیرات نہیں ملے گی بلکہ چھڑکی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ چھڑکی ملے گی، وہاں سے دھکا ملے گا۔ چل تو ہمارے پاس ہے، کس قابل چل نکل گیا؟ جو دکھنے والا ہے اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوا تو ہم تو پردے میں رہ گئے، اس کو بیوقوف بنا رہا ہے تو۔ دکھنے والے آدم کو سجدہ کرنا شیطان کو گلا گزرا، تو نہ دکھنے والے پردے میں رہنے والے رب نے اس کو مردود قرار دیا۔ یہی فارمولا قیامت تک کے لیے رہے گا کہ دکھنے والوں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے تو جو نہیں دکھنے والا ہے اس کے سامنے جھکنے کا دعویٰ غلط ہوگا تیرا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صاف کی تجلی ظاہر ہوگی تو سارے ایمان والے سجدے میں پڑ جائیں گے، اور وہ صاحب کی تجلی کے سامنے سجدہ کرنا غیر اللہ کو سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تجلی ہے، وہ غیر اللہ کی تجلی نہیں ہے، وہ اللہ کی تجلی ہے۔ مگر تجلی کو نور کو دیکھے گا کون؟ جو نور جن کے قلب میں ہے وہ نور کو پہچانیں گے، اور جو نور کو نہیں پہچانتے وہ تو بیٹری کی لائٹ ہو رہی ہے، وہ تو کچھ تو بھی ہے، کیا تو بھی ہے، نہیں تو بولیں گے کہ چمتکار ہے، کیا ہے، کہ جن ہے، کہ پلیت ہے، کہ موکل ہے، کہ عامل ہے، کہ اب ہے جو نہیں ہے، تو اس کو تو وہی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے دماغ میں پورا موکل، عامل، وہ نیمبو پانی، دعا، درود،
وہ روشنی، یہ دھواں، اور وہ اب وہی ہے، اسی کا بچہ ہے، تو وہی تو سمجھ میں آئے گا اس کو۔ باقی حق کی راہوں کے اندر میں تجلیات خدا بندی، نور مصطفیٰ، نور اولیاء، اولیاء کا نظام، یہ اس کو سمجھ میں کہاں آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ کو باقی رکھنے کے لیے، نہیں ہم بھی اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم بھی پیری مریدی کو جاننے والے ہیں، اور ہم بھی سلسلے والے ہیں، اور ہم بھی یہ ہے، تو پھر تجھے کس بات کی شرم ہے کہ ان چوکھٹوں پر اپنے ماتھے کو ٹیکنے کو تیار نہیں ہے؟ وہی تو شیطان تیرے اندر میں کبر کو پیدا کیا، تو رحمان کا بندہ نہیں، شیطان کی تابعداری کر رہا ہے، جو کبر کی وجہ سے، اختیار تو اس کو نہیں ہے مگر تعلیم اس کی دل میں ڈال دے گا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، قدم بوسی نہیں کرنا چاہیے۔ بات قدم بوسی کی نہیں ہے میرے بچوں، قدم بوسی کی نہیں ہے۔ تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، دیکھنے والا ڈاکٹر دیکھ لے کے کہتا ہے کہ کہاں ہے درد، یہ ایسا کیسا درد ہوتا ہے؟ اوپر کا اوپر درد ہوتا ہے، رت پڑتی نہیں، اندر سے ٹیچ مار کے ٹیچ، سر میں درد نہیں ہے، ذرا برائن ٹیومر ہے، ذرا جا کے حیدرآباد جا کے چیک اپ کراؤ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کینسر ہوگا وہ دماغ کا، خانقاہوں میں تو یہی پرچے پکڑے جاتے ہیں، ورنہ وہ پیر کہاں، وہ مرید کہاں؟ کیا دکان چلا رہے ہیں؟ دکان چلانے کا نظام ہے، نفس شناسی، نفس کو پکڑنا، اندر کی شیطانیت کو پکڑنا، اندر کے کفر کو پکڑنا، اندر کے تکبر کو پکڑ کر اس کا علاج کرنا، یہی تو خانقاہ ہے، یہی تو پیری مریدی ہے۔ یہ نہیں کہ مرید کے مزاج پر مرید کو چھوڑ دے کر بس اپنا تو بن کے رہنا، یہ بات نہیں ہے۔ نفس کو پکڑنا، جو مرید کی اصلاح کے لیے پیر اپنے آپ کو تیار نہ کرے، وہ پھر پیر کہاں ہے؟ وہ تو مرید کا مرید ہے۔ خوش قسمتی سے ہم کو آپ کو حضور پیر غوث اعظم کی در فقیری کی مجلسوں میں آنے کا ہم کو موقع مل گیا۔ حضور پیر غوث اعظم کی ذات بہت سی ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے، رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو قیامت تک ولایت کی راہ سے نوازنے کے خزانے عطا فرمائے۔ ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے امام نہیں بلکہ ولی بنانے والے ہیں حضور پیر غوث اعظم کی ذات ہے۔ بات تو حق یہ ہے کہ یا غوث کہہ کر مقام غوثیت پر پہنچ جاتے ہیں، یا غریب نواز کہہ کر سلطان الہند کے نور نظر بن جاتے ہیں۔ بات آگے کھٹکے کی کہ یا پیر کہہ کر وہ پیران پیر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ راستے الگ ہیں۔ یہاں پر انانیت اور تکبر دیکھ لینا کہ کہیں پر کسی عمل کے اندر میں اگر اندر کا کبر، اندر کی انانیت، اندر کا حسد، اندر کا بغض یا اندروں کا کمینہ پر رکاوٹ بننا، تو سمجھنے کا وہی تمہارے لیے میرے لیے رکاوٹ ہے۔ ورنہ اگر راستہ صاف ہوگا تو گاڑی کے چلنے میں دیر نہیں لگے گی، بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ بریکر جہاں پر آتا وہیں پر تو گاڑی کو بریک لگانا پڑتا ہے، وہیں پر بریک لگتا ہے۔ اگر بریک نہ لگاؤ بریکر کے اوپر تو گاڑی اچھل جائے گی، بیٹھنے والے اچھل جائیں گے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے راہ طریقت کے دمیں اولیاء کرام سنبھالتے رہتے ہیں، لیکن ان کو خطرات محسوس ہوتے کہ نہیں یہاں پر خطرہ ہے، تو وہاں پر اپنے آپ کو سنبھال کر کنٹرول کر کے گاڑی کو لے کر چلو۔ رکاوٹیں بریکریں تو آتی رہتی ہے، بریکر زیادہ ہے تو گاڑی کو روک کر کھڑے ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ بریکر کے اوپر سے چلنے کا طریقہ سیکھ لو۔ جو عجب، جو تکبر، جو انانیت، جہاں رکاوٹ آ رہا ہے طریقت میں، وہاں پر رجوع ہو جاؤ خانقاہوں کی طرف میں، وہاں پڑھ جاؤ۔ اس لیے کہ فقیروں کا نظام ہوتا ہی صحبت میں رہ کر اس کو فقیر بناتے ہیں۔ اگر فقیر بنے تو سقی کے پاس سے خیرات ملے گی۔ اگر فقیروں کی لائن میں غلطی سے کھڑے ہو کر آ کر کاما بنانے کے لیے آئے تھے، دنیا کے واسطے آئے تھے، ذرا اپنا بھی بھاؤ رکھنا اس کے لیے آئے تھے، چلو جنت میں سہارا مل جانا اس کے لیے، قبر میں آ کے پیرانے پیر اپنے کو یہ کر دینا، تیرے اغراض سے میرے اولیاء کو کوئی معاملہ ہے؟ تو غرض کا بندہ ہے، تو اپنی غرض سے نہیں نکل سکا، تو پھر اولیاء کو خرید رہا ہے، نعوذ باللہ عیاذ باللہ، اولیاء کے نظاموں کا سودا کر رہا ہے۔ تو تیری غرض سے اولیاء کے نظام کو کیا مطلب ہے؟ تو ان کا بن اپنی زندگی میں، تو پھر وہ تجھے سنبھالیں گے۔ ورنہ تو پیر کا بن نہیں سکا تو پیرانے پیر کا کہاں بنے گا؟ تو
یہاں پر قبول نہیں ہو سکا تو آگے کی حماقت کہاں کر رہا ہے؟ یہیں پر ریجیکٹ ہے تو پھر آگے تیری فائل کیسے پہنچے گی؟ حضور پیارے پیر غوث اعظم کی ذات وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو سنبھالنے کے لیے اولیاء بنانے کی مشین اور اولیاء بنانے کا نظام دیا ہے حضور پیارے پیر غوث اعظم کو. اور ایسی ذات کی نسبت کی محفلوں پر تم کو ہم کو یہاں پر بلایا گیا. اس زمانے کے اندر میں معمولی دولت نہیں ہے. جو نظام 40-50 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیاں ہوئی, کچھ وجہ ہوئی, امت کا غفلتوں میں پڑنا ہوا اور دنیا کی محبتوں کا غلبہ ہوا. کون وجوہات کیا وجوہات بنے, فتنوں کے حوالے امت ہو گئی تھی, مسلک اور جماعتوں کے حوالے ہو گئی, تو رب نے ان سے اپنے حق کے راستے کو بند نہیں کیا, ختم نہیں کیا, بلکہ چھپا دیا تھا. تمہارے گھروں میں 50-60 سال پہلے کوئی گھر 11ویں شریف سے خالی نہیں تھا, غریب نواز کی محفلوں سے خالی نہیں ہوتا تھا, اولیاء کے عرس کے موقع پر عظمتوں کے ساتھ ان کی یاد کی جاتی تھی. تمہارے گھروں میں یہ نظام ہوتے تھے اولیاء کے تذکرے, لیکن جو چھپایا تھا رب العالمین نے, خانقاہ محمدی والوں, اس کو کہ خدا کی اس زمانے کی نعمت کا مستحق اپنے آپ کو نہیں سمجھو گے کہ 50-60 سال سے جس نظام کو امت سے چھپا دیا گیا تھا, اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے پھر امت کے سامنے کھولا جا رہا ہے. یہ فیضان غوث اعظم نہیں ہے, یہ فیضان غریب نواز نہیں ہے, یہ فیضان حق نہیں ہے, یہ نارن پاک مصطفیٰ کی خیرات نہیں ہے, یہ پنجت پاک کی نوازش کا رخ نہیں ہے. خدا کی قسم سے ہی یہی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دکانداریاں چلتی ہیں نا پیری مریدی کے نام پر, خوب بکرے اور مرغے چلتے ہیں اور خوب کھانا کھلانا چلتا ہے, خوب پھول کے ہار, خوب مٹی کے ڈبے چلتے ہیں, تم ادھر خوش یہ ادھر خوش. لیکن خانقاہ محمدی کی صورت میں یہ فیضان قادریہ کا یہ نظام حضور پیارے پیر غوث اعظم نے میرے غریب نواز کی چوکھٹ کی صدقے میں, غریب نواز کی چاہت پر یہ نظام اور یہ خانقاہ محمدی کا نظام عطا کیا کہ جس سے امت 50-60 سال سے محروم تھی, آج علل اعلان تمہارے گھروں میں, تمہارے محلوں میں, تمہارے خانقاہ میں, اور تم کو یہ ہمت مل رہی ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر میں محفل کریں گے حضور پیارے پیر غوث اعظم کے نسبت کی. ورنہ چھپا کیسے تھا معاملہ, چھپ گیا اس اعتبار سے کہ بس گھر کے دروازے بند کرو, اپنے ہی لوگوں کو بلاؤ اور اپنا اپنا پکاؤ, اپنا اپنا کھاؤ اور ہاتھ دھو کر چلے جاؤ. چھپ گیا تھا نظام امت سے, اور اولیاء کے نظام کو اللہ جو چھپاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے. ورنہ جو نظام صدیوں سے تم کو جن کے صدقے میں ایمان ملا, ان کے نظام کو چھپانے کے لیے مسلمان تیار ہو. میدان کربلا کے نظاموں کو چھپایا گیا, امام حسن و حسین کی یادوں کے نظام کو چھپایا گیا, محرم کو امت سے بھلا دیا گیا, میلاد کو امت سے بھلا دیا گیا. بلانے والے کہ یہ لوگ نہیں, خدا کا کوئی ناراضگی کی وجہ تھی جو کہ قرآن پاک نے ہم سے اور تم سے اس حق کو بھلوا دیا تھا اور دور کر دیا تھا. اب پھر اس کو کونوں میں چھپا کر بس ہاں 11 کی دعوت ہو گئی, بولے ہاں کیا ہوا, 5 کلو گوشت اپنے گھر میں پکا لیے, خوب کھا لیے, اور گھر میں ہاتھ دھو لیے, اپنی جگہ رکھ لیا, ہو گئی 11, ہو گئی میلا, میٹھا کھانا پکا لیا, فاتحہ دے دیا, ہو گیا. یہ تو چھپ گیا تھا نظام, چھپ گئے تھے. چھپ جانے کی وجہ کیا ہوئی, اتنے چھپے, جب چھپایا جاتا ہے حق کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھپا دیتا ہے. ایک صاحب کے پاس 11ویں شریف کی دعوت ہو گئی تو کہا کہ 11ویں شریف کی دعوت نہیں تھی, وہ گڈوں کی دعوت تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ کھیر پوریاں وغیرہ پکاتے ہیں, ہاں 22ویں ہوتی ہے, تو وہ کھانے کے بعد میں اب وہ زبردستی کے اوپر بیچارے ہے پرانے آدمی, انہوں نے کیا کھیر پوریاں وغیرہ کھلایا, تھوڑا بہت کھانا ہونا. تو ایک صاحب ہمارے ساتھ میں تھے جو بیچارے ان سے مذاق میں بے تکلف بھی ہوتے تھے, تو بولے کہ یہ تو اب اس کے بعد میں پھر چائے وائے بھی ہوگی. نہیں, بولے اس کا نہیں ہے گنجائش. بولے کیوں؟
تو بولے کہ ہماری زبردستی کے اوپر قبول ہو، ہماری زبردستی کے اوپر پوریاں کھیر پکائے کرے، لیکن سارے کے سارے جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے، بولے کھلا لو پلا لو کچھ بھی کر لو، جاؤ ادھر، تم زندہ ہے تک تو یہ بھی ہے، تم جس دن مر جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا تمہارے گھر سے، جو چھپائے ہیں وہ چھپ گئے ہیں۔ 11ویں شریف امت میں علل اعلان ہوتی تھی، چھٹی شریف علل اعلان ہوتی تھی، اور گنڈے کی عیدیں ہوتی تو برادران وطن کو بھی دسترخوانوں پر بٹھایا جاتا تھا، لیکن ہم سے اور آپ سے ناقدری ہوئی، چھپاتے چھپاتے کمروں میں لا کر چھپا دیے، اور اپنے اپنے گھر کے اندر ہم عیدہ کر لیتے، ہم یہ کر لیتے، ہم 11ویں کر لیتے، ہم رجب کر لیتے، اپنے گھروں کے اندر میں خود کا پکانا، خود کا کھانا، خود کا خود کھا لینا، اس کو چھپایا تو اتنا چھپ گئے کہ اب تم ہے تب تو یہ تو زبردستی کے ہے، لیکن تمہارے جانے کے بعد بھی تو کوئی وجود نہیں رہے گا، تمہارے سامنے کہتا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ گمراہ ہو رہے ہیں، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کیا ہوا کہ چھپا دیا گیا؟ اس لیے میرے پیران پیر کا کرم ہے، غریب نواز کی عطا ہے کہ پھر سے خانقاہ محمدی کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ جو چھپا ہوا نظام تھا اس کو ظاہر کیا جائے، ظاہر کوئی تمغہ اور اعزاز نہیں، خدا کی قسم تحدید سے نعمت پیش کر رہا ہوں، کتنی مسجدیں نہیں ہیں جہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے 11ویں شریف کے اعلان 10 روزہ 11 روزہ مجالس سے ہوں، ہمارے سنی حضرات کی کتنی مسجدیں ہیں، کتنی خانقاہ ہیں، کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ اعلان؟ جہاں پر ہوتا ہے اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ کون سی رکاوٹ، کون سی مجبوری ہے؟ اعلان ہونا چاہیے، لیکن اس میں قصور رہا ہے کہ ہم نے بھی کچھ چھپانے کی کوشش کی، حالات کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، مجبوریوں کی وجہ سے نہیں، مجبوری نہیں، یہ تو ان کا نظام ہے کہ جب ظاہر کرنا چاہتے تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب آسان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب کس کے لیے رکاوٹ ہے؟ بندشوں میں باندھ دیے تھے کہ ایک بکرا یہ ہونا، اور پڑھنے والوں کو 2000 3000 نذرانہ ہی دینا، اب یہ میلاد پڑھنے والے آئے تو نمک اور الائچی کیا کیا کہ سامنے رکھنا ہی ہے، تو پھر سارے ایٹیکیٹس ہوں گے، اور ان کا ڈر و خوف بھی وہ نہیں، یہ نہیں، یہ لاؤ، کتنا ڈرانے دے گی پہلے میلاد پڑھنے والے یہ لوگ، ہاں چاہے 3 ٹائم آ رہا ہو رہا، اب بن بخاری اس کے کہ یہ بیچارے اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اکبر بھائی ہے، 4 بھائی وغیرہ ہے، یہ لوگ جو خود آ کر پڑھ کر لینے والے نہیں ہیں بلکہ خود نذرانہ دے دیتے ہیں پڑھنے والوں کو، امت کے لیے آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی بھی اگر یہ کہے کہ 11ویں شریف کے لیے 10,000 میں خرچ نہیں کر سکتا، بکرا ہوئے نہیں ہے، لیکن میں اپنے گھر میں رکھوں گا، اپنے خاندان والوں کو جمع کروں گا سادہ سیدھا، تو کوئی تقاضا کرے گا کہ نہیں اتنا خرچ کرنا ہی پڑے گا، بکرا کاٹنا ہی پڑے گا؟ اس کی گھر پر بھی 11ویں شریف کی محفل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 11ویں شریف ہے کیا یاد پیران پیر ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہ کھلاؤ بھی تو صرف چاول پانی کے اوپر بھی تو محفل ہو جائے گی تمہاری۔ یہ انتظام مانیں گے غوث الاعظم اور غریب نواز کا کہ جو نظام چھپا ہوا تھا اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ظاہر کروایا جا رہا ہے، جب وہ ہمت کے ساتھ میں جب ظاہر ہو جائے گا امت کے اندر میں اعلان کہ یہ مسجد کے میناروں سے اتنی دلائل کے ساتھ میں نظاموں کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اعلان اس طرح کے ساتھ میں کیوں، کس بات کی رکاوٹ ہے؟ کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ کن کی رعایت ہے؟ وہ لوگ تو ڈالروں اور دیناروں کی چکروں کے اندر مسئلہ کو جماعتوں کی وجہ سے چھپا رہے ہیں، اور تم کو کیا مجبوریاں ہیں؟ تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو اور تم اپنے آپ کو کہتے ہو تو کیوں گھر کی قبروں کے اندر میں بند کر کے کرتے ہو؟ اس کو ہی تو اصل اعلان کیا کرو تاکہ امت کو حکمت ملے، پیغام ملے۔ تم خود کرنے کو تیار نہیں ہیں تو دوسروں کی ہمت اور ٹوٹ جائے گی۔ ہماری مسجدوں میں، ہماری خانقاہوں میں جہاں پر اختیار ہے وہاں تو ہونا چاہیے اعلان، اور پھر زیادہ حماقت مت کرو، کیا کریں گے مسجدیں ہمارے پاس مدرسے نہیں ہو، نہیں ہے تو تمہارا گھر تو موجود ہے جہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا، اور جس گھر کے سائے میں تم سوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، رہتے ہو، اس گھر کے اندر میں تو کر سکتے ہو میرے آقا اور اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں۔ اس میں کون سی رکاوٹ ہے تمہارے لیے؟ کون سے خرچ کا مسئلہ ہے؟ کون سے کھانے پینے کا نظام ہے؟ یاد ہے پیران پیر کی مجلس خوب بڑا منقبت ہے، بلاؤ ایک دن میں 3 4 مجلس سے رکھو، 4
اللہ اکبر بھی تم کو نہیں بول کے نہیں بولیں گے, 1 روپیہ بھی تم کو دینے کا مطالبہ نہیں کریں گے. یہ آخر پیران پیر کی یاد کر کے جائیں گے تمہارے پاس میں. جب نظام کو اتنا اللہ تعالیٰ نے میرے غریب نواز نے غوث الاعظم نے کھول دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے, اس کے بعد میں نمبروں چھپانے کے مجرم اب کھول دو اپنے گھر کے دروازے اور کرو علی اعلان, اپنی گلیوں میں رونقیں کرو, اپنی مسجدوں کے اندر, اپنی خانقاہوں کے اندر میں ان اولیاء کے نظاموں کو تو چھپا چھپا کر ان ظالموں نے اس کو مد مقابل لا دیا اور ہم صورت دیکھتے رہے. اور ہم بھی اپنی جگہ نہیں, ہم تو ہے ہمارے گھر کے اندر ہو جاتا ہے. ہاں اپنے بچوں میں ہم فاتحہ دے دیے, کھا لیے, کھانے پینے کا نظام تھا. یہ تو پیغام تھا امت کے لیے, اولیاء کی محبت امت کے لیے ضروری ہے. کیوں کہ میرے مصطفیٰ سے وہ جڑ نہیں سکتا جو مصطفیٰ کی آج سے نہ جڑے, اور آج سے جڑنے کا راستہ واحد اولیاء سے جڑنا ہے. اولیاء سے جڑنے میں سارے اولیاء کے نظام ضروری ہے. ہر اولیاء کی نسبتوں کی محفل اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں اور اپنی نسلوں کو دو تاکہ وہ اولیاء سے جڑے. تو ان اولیاء سے جڑتے 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 کتنے خوش نصیب ہوں گے, کتنے خوش نصیب ہوں گے. اولیاء سے جڑیں گے تو ان کا اولیاء کا سلسلہ تو آل رسول سے چلتے ہوئے اولیاء سے چلتے 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 غریب نواز تک پہنچے گا, غوث الاعظم تک پہنچے گا. کیا نہیں چاہتے اپنے گھروں کو میرے ان آقاؤں کی نظروں میں لانا ہو تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کے لیے گھر کے دروازوں کو کھولو. کیوں کہ جہاں پر ان کے نسبت کی محفلیں کی جاتی ہے, راست اپنی نظروں سے وہاں پر گھروں کو دیکھتے ہیں. اور علاقے کے اولیاء اور کھل کر کہہ دو کسی گھر میں پیرانے میں غوث الاعظم کی نسبت کی محفل ہوتی ہے, گھر میں عرض کر رہا ہوں, میں گپا گپا پورا خانقاہ میں جا کے کر لیتے, یہ نہیں, یہ تو کر رہے ہیں, یہ تو ہو رہا ہے, کر نہیں رہے ہیں, کروا رہے میرے غریب نواز. کسی کے سر پر اس کا ایوارڈ نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے کسی گھر کے اندر میں چھڑی شریف کی محفل یا صابر پاک کے نسبت کی محفل یا ابو علی شاہ فرندہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت کی محفل یا حضرت یوسف کی نسبت کی محفل, تو تمہارے علاقے کے اولیاء سب سے پہلے اس پر, تمہارے علاقے کے پورے اولیاء اس گھر پر نگاہ کرم ڈالتے ہیں کہ ہمارے آقا کی محفل یہاں سجی ہے, یا سجی ہے. کیوں؟ یہ چنڈو ٹنڈو پنڈو تو بولتے نا, میں قادری میں چشتی میں صابری تو بھی ہے, جانتا نا وہ جانتا کہیں وہ بکواس کر رہا ہے. بے وقوف, جو یہ بکواس کرنے والا وہ سلسلے کا نہیں ہے. لڑائی جھگڑے ادھر نہیں ہے, ادھر ہے. وہ کتابوں والوں کے اندر میں ہے, ادھر والوں میں ہے. طریقت والوں کے اندر میں کچھ نہیں. یہاں پر تو صرف اور صرف فیضان مولا علی ہے. سارے سلسلے مولا علی کی چوکھٹ سے جا کر ملتے ہیں. یہاں اختلاف نہیں ہے, انتشار نہیں. اس لیے جتنے اولیاء ہیں, اگر ان کے آقاؤں میں سے اگر کسی آقا کی نسبت کی محفلیں اگر کسی گھر پر بھی ہوتی ہے, کمرے پر بھی ہوتی ہے, اگرچہ کہ تم نے 1000 روپے میں خرچ نہ کیا ہو, صرف 5-25 روپے کے پھٹانے اور بٹانے لا کر رکھے ہو اور محفل کروائے ہو, آسان ہوا کہ نہیں خانقاہ محمدی کے تحت میں یہ نظام ہوا نا. اب کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل بنا دیا گیا تھا اس لیے دور کر دیا گیا تھا, چھپا دیا گیا تھا. اب تو فیضان چشتیہ فیضان قادریہ عام ہے. اپنے گھر کے دروازے کو کھولو, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اسباب اور مال اور اموال کی, بلکہ تم کو اپنا کلمہ پڑھنے والا بھائی سمجھ کر تمہارے گھروں پر اولیاء کی نسبتوں کی محفل کا کروانا یہ ہم خانقاہ محمدی والوں کی ذمہ داری ہے. یہ آسان کر دیا گیا نظام کو. جب ہوتی ہے کسی گھر پر محفل, ارے گھر کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں, گھر کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ہے ہمت دل گردے کی بات سنتے ہیں, اعتماد تو کر لو گے نا. اولیاء کا فیضان تو مندروں میں ہوتا ہے, اولیاء کا فیضان تو گرجا گھروں میں ہوتا ہے. اس لیے بہت سے مندروں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر اولیاء کے آستانے بنے ہوئے ہیں, غوث پاک کے چلے بنے ہوئے ہیں. ہے نہیں ہے علم میں. مندروں میں چوکھٹیں رہتی ہے, مندروں میں آستانے رہتے ہیں, مندروں میں اولیاء کرام کے. یہ جو کالے کپڑے پہن کر جاتے ہیں نا کہاں پر,
کیرلا کو جاتے ہیں تو پہلے وہاں پر کہاں پر حاضری دیتے ہیں؟ کن کا فیضان ہے وہاں پر؟ تروپتی میں کن کا فیضان ہے؟ دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اصول ہے وہاں کے کہ پہلے وہاں کی حاضری بعد میں کہیں اور جانا تو ان کو فیض ملتا ہے وہاں پر، تو فیض تو ولی کا فیض ہے۔ یہی معاملہ تروپتی کا ہے۔ بہت دور نہ جاؤ مگر جاؤ مت تم، تمہارے لیے تو ہے پیرانے پیر غوث اعظم کا چلہ پھولوں کی دکانوں کے پیچھے، وہاں بھی عظمت کے ساتھ میں کبھی حاضری دیا کرو، کیونکہ چلہ ہے یہ غوث پاک کا چلہ ہے۔ ہم آستانہ نہیں کہتے لیکن چوکھٹ ضرور ہے وہ، لیکن معلوم ہے آپ معلوم کروں گی نا وہ کروں، زیادہ راز کی باتیں بول دوں گا تو پھر کہیں جا کے ٹکرا ماروں، مگر مسئلہ کیا ہے؟ بھوکے کے سامنے کرے تو 2 روٹی بولتا ہوں، منت اب پورے ہوتے گی وہاں پر، کاما بنتے گی، کاما بننے کو تو کہیں بھی چل جائے گا۔ تیری دلیندر کی اولاد میرے آقا کی امت ہو کر کاما بنانے کے لیے تجھے مندر میں جانا تو آسان ہے، چوکٹوں پر جانا تو آسان ہے، لیکن وہ آقاؤں کی محبت میں اپنے گھر میں وہ آقاؤں کی محفلیں کرانا مشکل ہے۔ ونائک چوک معلوم ہے وہاں پر کون سی مندر ہے؟ ہنومان نرسری مندر، اس کے اندر بھی ایک چوکھٹ بنی ہوئی ہے۔ کیا بنی ہوئی ہے؟ نہیں تو چل جائیں گے سنی بھائی وہاں پر فیض بہت مل رہا بول کے، ہاں جوتے کھا کے نکلتے پھر ان کو احتیاط کرو۔ وہ آقاؤں کا نظام ہے جہاں پر جن کو فیض پہنچانا ہے، ہر قوم کو سنبھالنا علی کا کام ہے، وہ مولا علی کا نظام ہے، اس قوم کو سنبھال رہے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں شرڈی کو، وہاں کن کا فیض ہے؟ سائی بابا کے پاس میں جاتے ہیں، وہاں کن کا فیض ہے؟ کن کا فیض ہے؟ خدا کی قسم مولا علی کا فیض ہے، وہ اولیاء کا فیض ہے۔ ان قوموں کو ان راستوں چوکٹوں سے وہ پہنچاتے ہیں، مگر وہاں تو نہ کو جانا، گوشت کھا کے گئے بولے تو پھر پیڑ بھر کے کھلا کے بیچتے بولو، وہاں نہیں جانا، جانا ہے وہاں جاؤ گا جی۔ ہے راجل شاہ ولی بھی ہے، غوث پاک کی چوکٹ بھی ہے، ہمت کر کے تاج الاولیاء کے پاس جاؤ، اپنے پاس میں ہے نا، نہیں تو امینوں بھی وہ اندھیرے میں جائیں گے وہاں پر، خطرے میں نہ اٹھو، میں ایڈریس بتایا بول کے، نہیں تو فریبی جوتے ٹوپی پہن لے چل جائے گا، جوتے کھا کے نکلتا وہاں پر مت جا، نہیں تو کام بنتے تو وہاں پر فوراً پہنچا دینا، نہیں جھوٹ سچ چھپ کے بتا کے کسی بھی طرح سے ملتا ملتا فیض وہاں پر۔ اب یہاں پر تب فیض کھل کے نہیں نکلا، وہاں فیض زیادہ بڑھ رہے کیا چلو اپن جائیں گے بول کے گئے تو دیتے، کھا کے نکل خونا خون ہو کے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ میں اولیاء کا فیض ہے کہ وہ جہاں سے چاہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سارے انسانوں کے خالق ہے۔ اللہ کو تو سارے انسانوں کے نظام چلانے ہیں، وہ ان نظاموں کے سامنے اولیاء کے نظاموں کے ذریعے سے دنیا کو چلاتے ہیں۔ تو جائیں گے تروپتی، ارے بابا اولیاء کا نظام شروع ہوا تو اس کی برکات بھی تو محسوس ہو رہی ہے نا۔ پرسوں اخبار میں نکل آ کے ہم دیکھے وہ واٹس ایپ کے اوپر کہ عادل آباد سے راس احمد آباد کے لیے بس شروع ہوئی ہے، انہوں تو نکو بولتے نا جی، اور شروع کرانے والے یس TRS کیا بولتے وہ SP والے بس والے، اب کیا روکیں گے تم نہیں، تم روک رہے ہیں، تو وہ میرے اولیاء تو وہ ہے جو ان کے ذریعے سے اپنے نظام کو چلا رہے۔ یا سلطان الہند ہم غلاموں پر بھی نظر کرم کی تھی، ٹرین کو بھی اجمیر شریف کو کروا دی تھی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور نظام بن رہے نا، بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ ورنہ تو چھپا دیے گئے تھے، چھپ گئے تھے سارے نظام 50-60 سال میں۔ 15-20 سال کے پہلے کے لوگوں کو پوچھو کہ سرکار سراج الاولیاء کا عرس ہوتا تو 200-250 کا مجمع وہ بھی جاتے تھے، آتے تھے، وہ دیہاتوں سے لوگ آ جاتے تھے، ہو جاتا تھا، آ جاتے تھے۔ لیکن آج ظاہر کرنے پر آئے ہیں نظام کو، یہ ایوارڈ نہیں لے سکتے کہ خانقاہ کی وجہ سے، خدا کی قسم نہیں، وہ تو ان اولیاء کا کرم ہے جو جن سے چاہے لے لے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں کہ کچھ ہمت کے ساتھ میدان میں آ کر ظاہر کرنے کے لیے آگے آئے، میدان میں ذلتوں کو، رسوائیوں کو دوسروں سے بلکہ دبانے کے واسطے اپنوں سے بھی، جو جانتے ہیں کہ سب کل کے جہاں پر دودھ میں پانی نہیں، اس کے باوجود پانی چھپانی بولنے میں، ارے اتنے سال مرید رہنا اس کے باوجود نہیں ہے،
نہیں بولے نہیں سمجھ میں آ رہا، چشتے رومال نکال دیو بولے ہاں جانا تیری قسمت میں جو تھا. ارے بابا پیر سے غصہ تھا پر چشتے رومال سے کیا، تو پھر گائیکوٹ میں دیں گے وہ جن کے صدقے میں دیے تھے کھینچ لیے انہوں، جن کے صدقے میں دیے تھے کھینچ لیے، وہی شری رام کا صدقہ تجھے ملے گا کہاں پر؟ اولیاء نہیں تو اللہ کہاں، اولیاء نہیں تو علی کہاں، اولیاء نہیں تو نارائن پاک مصطفیٰ کہاں، اولیاء سے تو ہی تو سارا نظام سارے دین کا انحصار ہے. اب آسان ہو گیا. اس لیے میرے بچوں اگر کسی گھر کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی گیارہویں شریف کی محفل ہوتی ہے، محفل صرف اپنی فاتحہ اپنا کھلانا یہ نہیں، تھوڑا سا ہمت کر کے اس کو ہی 2 کلو پکاتے ہو اپنے گھر کے لیے تو 5 کلو پکا لو، 8-10 آدمیوں کو بلا لو، باضابطہ وہاں پر بیٹھ کر منقبتیں پڑھو، پیرانے پیر کی یاد کرو، غوث الاعظم کے تذکرے کرو، اور اس کے بعد میں سلام پڑھو اور فاتحہ دو، پیرانے پیر کی یاد ہو، ان کے تصرفات کے تذکرے ہو، بیان کرو نہ کرو. یہ ہوگی محفل، یہ ہوگا. اب آنے والے جب 10-5 آدمی بستر پر تمہارے کھائیں گے، ان میں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم کو بھی کرنا چاہیے. اس سے چراغ سلگتے جائیں گے. اس کے بجائے چراغوں کو ڈھانپنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دو، نہیں ہماری فاتحہ ہمارے گھر میں ہو گئی اور ہم عید کر لیے اپنے گھر کے اندر میں اور ہو گیا ہمارا. نہیں، وہ کہیں وہ امام صاحب مخالفت میں جمعہ میں بیان کریں گے اور انہوں دیکھے تو سلام نہیں کریں گے، نہیں تو ان کے پاس میں گئے تو انہوں کیا تو بھی بولیں گے نہیں ہمارا دعویٰ سے. ارے لوگوں کی رعایت کرنے میں اولیاء کے نظام کو چھوڑ دو گے، حق سے چھوٹ جاؤ گے. اس لیے میرے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس خاندان محمدی کے ذریعے سے میرے غریب نواز کے صدقے میں اولیاء کے نظام کے ظاہر کرنے کا ایک وہ مکمل نظام ملا ہے کہ محفلیں یہیں پر بھی نہیں بلکہ 7-8 خانقاہوں کے روزانہ کی محفلیں چل رہی ہیں، علاقوں میں ہو رہی ہیں. اور اتوار کے دن انشاءاللہ مرکزی محفل کے اس اہتمام کے لیے تاکہ ایک جہد کے ساتھ لوگوں کو عنوان ملے. پوری دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ تم جن 11 شریفوں کا مخالفت ممبروں سے کر کے امت کو دور کیے تھے، الاعلان اس خانقاہ محمدی کے اسٹیج کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہم بتا رہے ہیں چیلنج ہے ہمارا کہ ہم غوث و خواجہ والے ہیں. اور ہے صرف اپنے دروازوں کو بند کر کے فاتحہ نہیں بلکہ الاعلان دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ خانقاہوں کا سجنا، یہ مسجدوں کے اوپر لائٹوں کا لگنا، الاعلان پوری دنیا میں نظام کا چلنا، یہ چھپ کر نہیں بلکہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ہے. اور اس کے نتائج مل رہے ہیں اور نتائج کی ٹھیکیداری ہماری نہیں نا، ہم کو تو اپنا جواب دینا ہے کہ تم نے کیا کر کے آئے دنیا میں، چھپ کر آئے یا ظاہر کر کے آئے. مودت فی القربہ کے محبتوں کے نظام کو ظاہر کیا کرو. تو غوث الاعظم سے محبت چھپا کر نہیں ظاہر کرنے کا حکم ہے. اس لیے یہ پیرانے پہ غوث الاعظم کا کرم ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر میں محفل اگر کرتے ہو تو محلے والے پڑوسی والے تو بیچارے نہیں بولے ذرا ساؤنڈ کم رکھو کرتے، ارے 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 ساؤنڈ کم رکھو. مکاریاں ہوتی ہیں، کیوں مجبوری کے ساتھ میں کر رہا ہے، پھر یہ میرے آقاؤں کی محفل ہے، ایسی بےہودگی مت کر. اعلان اگر کرنا ہے تو اعلان کرنا ہے. کرایہ کا گھر ہے اس میں نہیں تو کرایہ نہیں دے رہا وہ مہینے کا، کرایہ دینے کے بعد میں تو تیرے گھر اگر کوئی برادر نے ہوٹل لیا تو اس میں پوجا کرتا تو نہیں روکتا. اور تو وہ کرایہ کا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، تو جہاں ہے وہیں پر کر. آشیانہ اپنا ہے، وہ کرایہ دار تو ہے. نہیں کرایہ دار کیا بولتا کہ اچھا کرایہ دار کیا بولتا کہ اتنا بزدل بتانا، تو کل کو بولتے ہندوستان چھوڑ کے چل جاتا، چل جاتا جا کے گر جاتا سمندر میں، نہ کو رہو بولے نہ ہندوستان میں چل جاتا ہے. بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، دل میں نہیں ہے تو 1000 باتیں ہیں. جب تم اپنے گھروں میں اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کرو گے نا تو بزرگوں کی نگاہ جب ہوگی، ہو سکتا ہے تمہارے مسجد کا امام، تمہارا پڑوسی، تمہارا داماد، تمہارا رشتہ دار کئی کو کریں نو کیا شروع کر دیے، کئی کو جاتے ہیں ان کو خانقاہ گزرا وہاں سے روکو نا، کیونکہ مل رہی ہے وہاں سے فیڈ. اس لیے خانقاہ کو نہ کو جانے دو. اب تک تو انہوں بولتے ہوں گے مگر اب اپنے بھی بولنا شروع کر دیے. ہاں کیا ہے کہ وہاں پر کالے کپڑے والے زیادہ نہیں، شیعہ علی زیادہ کہہ رہے کہ علی ذرا خطرے میں دکھ رہا ہے. تو بھی بول رہا ہے، تیری زبان پر بھی آ رہی ہے بات، جان کر لی. تجھے کیا دشمنی ہوگی میرے علی سے، میرے بجٹ پاک سے؟ پھر کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو
کیا وہ بتائے گا میرے مصطفیٰ کو کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ میری محبت ہے، جو میرے اہل بیت سے عداوت کرے گا، علی سے عداوت کرے گا، وہ میری عداوت کی وجہ سے؟ کون سا رخ ہے یہ؟ نہیں وہ سب جگہ جانا تو ٹھیک ہے مگر ذرا وہ خام نہیں رہے، وہ صحیح بولنے والے پیدا ہوئے نہیں ایسے، اب باہر والے نہیں رہے، بلکہ کیوں اندر خانے میں دیکھو تو حسد یا عناد اور عداوت ہوگی، مگر پرواہ کسی کی ہے؟ اعلان دنیا میں ظاہر کرو، اعلان اپنے گھروں میں، مسجدوں میں تم نہ کرنے دو، تمہاری خانقاہوں میں نہ کرنے دو، ہم خود اپنے گھر ہیں، ہم اپنے گھر میں آزاد ہیں، اس لیے میرا ہر مرید اپنے گھروں میں انشاءاللہ یہ اتوار کے دن کی محفل ہوگی، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کے اندر میں اعلان اپنے گھروں میں 11ویں شریف کی محفل کرے گا، بھلے تھوڑا پکاؤ زیادہ پکاؤ، اپنے گھروں کی جو کچھ بھی کرتے تھے اتوار کے دن 10 تاریخ ربیع الثانی کی 11 ربیع الثانی کو اپنے گھروں پر نشان لگاؤ غوث اعظم کی نسبت کا، اور 11ویں کے دن نشان لگا لو، اس کے بعد میں اپنے اپنے گھروں کی تاریخیں لے لیجیے، خانقاہ شاہی صاحب وغیرہ کے پاس میں نام لکھا کر تمہارے گھروں کے اندر میں اگر عشاء کے بعد کا موقع نہ ہو تو مغرب کے بعد، مغرب کے بعد میں تو ظہر کے بعد، ظہر کے بعد میں تو فجر کے بعد، افراد کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس میں، تم یہ نہیں سوچنا کہ خانقاہ محمدی والے دکھنے والے یہ چند ہیں، لیکن کر کے دیکھو ایک دن میں 10 مجلسیں کر کے بتاؤ، میں 10 مجلسوں کو کرواؤں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ اولیاء کا نظام ہے، غوث و خواجہ کے بھروسے پر چلنے والا نظام ہے، یہ افراد یا شاہی صاحب کے یا فلاں مولانا صاحب کے بھروسے پر چلنے والا نظام نہیں ہے، نصرت صاحب کے بھروسے کا نظام نہیں ہے، بلکہ اولیاء کا نظام وہ ہے کہ پیران پیر غوث اعظم ایک مرتبہ بغداد شریف کے اندر میں مریدین کی تمنا کے اوپر انہوں نے کہا کہ حضرت افطار ہمارے پاس کیجیے، افطار میں کرامتیں بیان نہیں کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ کرامتوں کے چاپیٹا دینا میرا مزاج نہیں ہے، یہ کرامتوں سے زیادہ اصل ذات ان کی اولیاء کی محبت ہے، اغراض پر پڑ جائے گی امت کرامتوں کے ذریعے سے، منت و مرادوں کی ہو جائے گی 11ویں شریف، نہیں اولیاء کی محبتوں کے نظام پر لانا ہے امت کو، اس کا پیغام ہے خانقاہ محمدی کا، رکھو دنیا کو بازو، دنیا نپٹاؤ اپنے اعتبار سے اللہ سے مانگ کر، لیکن اولیاء کے نظام 11ویں کرے تو وہ بند کر دو، وہ کرے تو یہ ہوگا کرتے، وہ کرے تو یہ دلیدری، بیٹا دلیدری تو لکھا کر لے گا ہے قسمت میں، اب اس کے لیے استعمال کر رہا ہے، محبت میں کرتا تو اللہ تقدیر کو ان کے ذریعے سے بدلوا دیتا تیری۔ غوث اعظم کی ذات کون ہے معلوم ہے؟ لوح و قلم کے قلم بھی غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، تقدیروں کو بدلوا سکتے ہیں وہ غوث اعظم، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکلوا سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کروا سکتے ہیں، جہنمیوں کو جنت دلا سکتے ہیں، وہ ہے میرے پیران پیر غوث اعظم، اللہ نے یہ تصرفات عطا فرمائے۔ پیران پیر کی ذات کیا ہے؟ مریدین اور قلت مند آ کر ایک بول دیا کہ حضرت آج کا افطار کھانا ہمارے پاس میں، تو ان کی بیٹا ٹھیک ہے قبول کر لیے، پر میرے سے قبول مت کراؤ، میں بہت موٹا ہوں، تمہارے پاس ذکر ہے کہ تو میں نہیں آتا ہوں، میں تو ان کا گدا ہوں کہ در کا کتا ہوں غوث اعظم کے، اس سے زیادہ اپنی اوقات ہے نہیں کچھ، اس سے زیادہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہم اپنے آپ کو، یہ ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، ہم کہاں، ہماری حیثیت، ہمارا وجود کہاں، کیا سمجھیں گے، کس دور تک کس رخ پہ سمجھیں گے اپنے آپ کو، خدا کی قسم نہیں سمجھ سکتے ہم، ان کا نام بھی عصمت کے ساتھ لینے کے قابل نہیں۔ کل ہمارے بچے نے ایک بات اچھی کہی، بہت پسند آئی بزرگوں کو، شہنواز نے کہا کہ یہ تو کرم ہے غوث اعظم کا کہ اس زمانے میں اگر بے وضو کے کوئی غوث اعظم کا نام لیتا تو اس پر تو عذاب برس جاتا تھا، غوث اعظم ہے وہ، سرکار غوث اعظم ہے، مقام ہے، ارے اپنی اولادوں کو اولیاء کی عصمت دو، ظالموں مسلک اور جماعتوں کو دے رہے ہو، اپنی اولادوں کو اولیاء کے حوالے کر کے بڑھو تو وہ سنبھالیں گے تم کو، یہ مسلک اور جماعت خود نہیں سمجھ سکتے، ان کا وجود کل کو ختم ہوگا تو تمہاری اولادوں کو کیا سنبھالیں گے، کن بھکاریوں کے حوالے اپنی اولادوں کو کر رہے ہو، کوئی نظام نہیں ہے، 150-200 سال سے پہلے کیا تھا آج نہیں ہے، اور آج جو ہے کل کو نہیں رہیں گے، 200 سال 150 سال کے اندر تو ساری جماعت اور مسلک کے باز اٹھ جائے گی، لیکن نام رہے گا غوث اعظم کا، نام رہے گا غنی نواز کا، نام رہے گا اولیاء کا، نام رہے گا فجر پاک کا، اس لیے اپنے گھروں کو اور اپنی اولادوں کو ان کے حوالے کرو، ان نظاموں کو تو اپنے گھروں میں تو تربیت کا نظام ہے، تمہارے نسلوں کی حفاظت ہے،
ایک نے آیا کہ آج کی افطار ہمارے پاس میں ہے، ٹھیک ہے بیٹا قبول، 2 آئے 3 آئے 4 آئے، حضرت پیرانے پیر قبول کرتے چلے گئے، اور میرے غوث العظم ہے کہ سب کے قبول کرتے چلے گئے۔ اب دیکھنے والے بولے کہ حضرت تو ایک دعوت تو ٹھیک ہے، وہ غوث العظم ہے بابا، ان کا نظام ہے، نظاموں کو نہ سمجھ سکا تو ولی کی ذات کو کیا سمجھ سکے گا؟ ہاں خدائی ان کے ساتھ ہوتی ہے، خدا ان کا، خدائی ان کی۔ تو 23 آدمیوں کے گھر کے افطار کی دعوت ایک ہی دن میں قبول کر لیے، اور تینوں کو کہا کہ ہم افطار تمہارے پاس میں کریں گے۔ آگے نہ کو کھولو، ہاں یہ کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جا کے پوچھ لے دلیل۔ یہ اولیاء کا نظام ہے، کھیلو تماشا نہیں ہے۔ اور یہ کرم ہے میرے غوث العظم کا کہ اپنی ایک نگاہ کا کروڑواں حصہ خدا کی قسم اس خانقاہ محمدی کو عطا کیا، جس کی کرامتیں ہیں۔ یہ ہر جگہ سونا پن ہے، لیکن غوث العظم اس چمن کو کھلایا ہوا ہے کہ ان کی یاد کی محفلیں چل رہی ہے، یہاں پر گلشن کھل رہا ہے، جو چھپا ہوا تھا نظام وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا مجبوری ہے تم لوگوں کو یہاں پر آنے کے لیے؟ محلے والے تو کم ہوں گے 2-4، لیکن سارے شہر سے نکل کر لوگ آ رہے ہیں۔ تم سے زیادہ میری وہ بیٹیاں ہیں جو دوپہر سے تیاری کر کے آٹوں کا خرچہ لگا کر آتی ہے۔ یہ خدا کی قسم ضائع نہیں ہوگی، تمہارے گودوں میں پیدا ہونے والی نسلوں کو میرے غوث العظم بدلہ عطا کریں گے، تمہاری نسلوں کو عطا کریں گے، تمہارے گھروں کو، تمہارے خاندانوں کو عطا کریں گے۔ آج ان سے کٹ کے تو امت برباد ہے، جھوٹے اور چماروں کے حوالے ہو رہی ہے، دوسروں کے سامنے پھر منات مانگنے پڑ رہے ہیں۔ یہ امت جب تک غوث العظم سے جڑی ہوئی تھی، غریب نواز سے جڑی ہوئی تھی، اولیاء سے جڑی ہوئی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ فائنانسروں کے پیچھے مسکے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جھوٹے چماروں کے سامنے خوشامدیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ایسے بزرگوں کی نگاہیں تھی کہ وہ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، نوازے جاتے تھے۔ پھر سے خانقاہ محمدی کا وہ نظام ہے، ان اولیاء کو منانے کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولو۔ 23 آدمیوں کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب سوچنے والے سوچیں کہ کیا ہے کہ معاملہ جانے تو اپنے سمجھ میں نہیں آتا، وہاں پر اپنا دماغ نہیں لڑانا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ شاہد صاحب ایسا ہو سکتا کیا جی؟ ہاں شاہد صاحب تو ذرا سوچ کے بول دو، گیا گڑے بھی گرا، شاہد صاحب بھی گرتے تم بھی گرتے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اولیاء اگر چاہے۔ ہم نے یہاں کے نظاموں میں اپنا دعویٰ کہاں کیا؟ حضرت غوث و خواجہ کے سب کچھ ہو سکتا ہے اس خانقاہ کی چوکھٹ سے۔ کہا کہ 23 گھروں کے اندر میں ٹھیک ہے، افطار کا وقت قریب آیا، حضور پیرانے پیر غوث العظم کے وہ مرید کی سرکار تشریف لا رہے، افطار ان کی خوب دعوتیں ہوئی، خوب اہتمام ہوا، خوب ہوا۔ تو پیرانے پیر غوث العظم اپنی خانقاہ مامورہ میں بیٹھے تھے، اور سرکار حضور پیرانے پیر غوث العظم کے بڑے صاحبزادے سید سادات حضرت عبدالرزاق قادری رحمۃ الزمان ان کے گھر پہ کہا کہ بیٹا آج کا افطار تو ہم تمہارے گھر پہ کریں گے۔ سرکار اولاد بھی تمنائیں کیا کرتی تھی، آج تو اولیاء سے کٹ کر باپ کا لقمہ اولاد کو لگتا ہے کہ کیوں بیٹھ کر کھا رہا ہے، یہ بڈھا نوکری کیوں نہیں کر رہا ہے، اور کتنا عذاب برداشت کرو گے اللہ کا۔ کھولو تو اپنے گھر کے دروازے اولیاء کے نظاموں کے لیے، تو تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گی۔ سرکار ٹھیک ہے، کیا بولتے تھے؟ اولاد بھی ابا چہنا نہیں بولتے تھے، وہ ادھر ہے لیکن ادھر کے نظام میں ابا نہیں ہوتے بلکہ وہ عرش والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ سرکار ٹھیک ہے، آج کی افطار تو آپ کے پاس میں کرنا ہے، سب آپ کو بلایا لیکن آپ نے کہا کہ ہم کو اپنے بیٹے کے گھر پر کرنا ہے۔ ہو گیا، افطار ہو گیا، تراویح بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، اس کے بعد میں بیٹھے پھر رہے۔ اب وہ پورے کے پورے مریدین آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ سرکار کی آمد پر تو ایسا ہوا، سرکار کی آمد 1 بول رہا ہے، 2 بول رہا ہے، 3 بول رہا ہے، 4 بول رہا ہے، 7 بول رہے، 20 بول رہے، 10 بول رہے، 15 بول رہے، 21 بول رہے، 23 بول رہے۔ تو سبوں نے کہا کہ سب تو بول رہے ہیں، یہ چکر کیا ہے، ذرا معاملہ کیا ہے؟ تو شہزادے کے پاس جا کر معلوم کریں گے نا۔ تو پہنچے سرکار کے بڑے شہزادے کے گھر پر کہ ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے تھے، ہمارے گھر بھی، لیکن ان لوگوں کو نہیں، ان کے بھی گھر پہ، ان بھی گھر پہ۔ تو کہا کہ سب کے گھروں پر پیرانے پیر تھے، سب کے ہی گھر پر پیرانے پیر تھے،
اور اس عاجز کے گھر پر بھی اپنے والد محترم بزرگوار کی خدمت کا موقع تو مجھے بھی ملا. یہ ہوتے ہیں پیران پیر کی ذات. رہتے ہیں مشرق میں، خبر رکھتے ہیں مغرب والوں کی. تم رہتے ہیں سوئے ہوئے لیکن دل میں نسبت رکھ لو پیران پیر کی محبت کی. تو وہ جانتے ہوئے نہیں، دنیا کو جگانے والے ہیں. اگر ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں پہ کرو گے نا، ہو جانے دو دنیا والوں کو ناراض، ہو جانے دو یہ مسئلہ کو جماعت والوں کو ناراض، لیکن خدا کی قسم سب سے پہلے تو راجن شاہ ولی کچھ ہو جائیں گے کہ پیران پیر کی نسبت کی محفل ہے. اولیاء تمہارے گھروں کے چکر لگائیں گے، طواف کریں گے. مسجد کے ممبر کے بازو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ بات. اولیاء کے تذکرے نزول رحمت کا ذریعہ ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، حیات دنیا میں بھی، وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کی وجہ سے، ان کی یاد اور ان کے تذکروں کی وجہ سے گھروں پر رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے. نزولا من غفور رحیم، رحمتیں نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کے ساتھ میں رحمتوں کے سمندروں کو کر دیتا ہے. بدنصیبی نہیں ہے اس مسلمان کی کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو لیکن اس سے میرے حضور پیران پیر غوث اعظم کے نسبت کی محفل نہ ہو، تو اس پر رحم کرو، اس کے پیر پر ہاتھ رکھو، اس کے گھر پر بھی برکت دلاؤ اس کو. کیونکہ جہاں پر پیران پیر کی نسبت کی محفلیں ہوتی ہے، اولیاء کی نسبتوں کی محفل ہوتی ہے، غریب نواز کی نسبت کی محفل ہوتی ہے، اولیاء دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اوپر فرشتے آ رہے ہیں، عرش الہی سے فرشتے آ رہے ہیں، تو پھر اولیاء کیا ارے وہاں تو پیران پیر کی محفل ہے، وہاں تو غریب نواز کی محفل ہے، وہاں تو راجن شاہ ولی کی محفل ہے. پورے علاقے کے اولیاء تعظیماً اس گھر پر پہنچ جاتے ہیں. کتنی بڑی رحمتوں سے محروم ہو گئی آج امت. اپنا اپن دیکھو، اپنا اپن دیکھو، کب تک اپنا اپن؟ جو کہاں جا رہا ہے تھوڑا سا حکمت کے ساتھ میں کرو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے نسلوں کی اور تمہارے نسلوں کی تربیت کا سامان ہے، اس میں تم سے کچھ نظام حق کا لیا جائے گا. اعتماد کر کے کچھ تو کرنا شروع کر دو. ایک تو ہے جو کہا وہ کرو، اور جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو. اس میں ہے تمہارے لیے اور میرے لیے عافیت. اس لیے کہ ویسا ہی کہا جاتا ہے جیسا کہ اشارے ملتے ہیں. اپنی طرف سے ہم اپنی دکان کو نہیں چلا رہے ہیں. اگر تم وہ تو کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو آدھے حقدار بنے، تم ہم کو راضی کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف اپنی رضا کو ہم اپنے تک مرید کو، اپنے خلیفہ کو رکھ کر ہم اس کو محروم نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رضا کے ساتھ ہم اپنے آقاؤں کی بھی رضا دلا دے تمہیں، اور وہ جو ملے گی تم کو ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کرو. یہ محفل گھر کے اندر تو گھر کے اندر، دروازے کے باہر تو دروازے کے باہر، انفرادی تو انفرادی، الگ اعلان تو الگ اعلان، دن میں تو دن میں، رات میں تو رات میں. اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، میرے مرید اور میرے خلیفہ بھی اس معنی کے طرف ذرا محروم ہو جاتے ہیں کہ کہنے کی وہ بات تو کرتے ہیں، میں تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن ویسا نہیں کر پاتے اپنے دماغ کو اور اپنی عقل کو درمیان میں لا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اصل دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بات وہاں پر وہی آ جاتی ہے کہ جس نے تم کو کرنے کے لیے کہا لیکن کیسا کرنے کے لیے کہا ویسا تو تم نہیں کر سکے، کس کی مجبوری میں؟ وہاں پر پھر ان کی نظروں سے تم محروم ہو جاتے ہیں. میں تو کروا رہا ہوں تم سے، لیکن اصل دولت سے تم محروم ہو تو دل کو تکلیف نہیں ہوگی مجھے. اس لیے میرے بچوں، میرے دل کے درد کو محسوس کرو کہ کرو بھی اور ایسا کرو جیسے کہا جا رہا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ اتوار کے تو حضور پیران پیر غوث اعظم کے نسبت کی محفل ہوگی. یہاں پر کیا ہوگی؟ جشن فیضان قادریہ، حضور پیران پیر غوث اعظم کے نسبت کی محفل ہوگی.
اپنے رشتہ داروں اپنے دوست احباب کے ساتھ میں یہاں پر عصر کی نماز کے بعد میں تشریف لا لیجیے. عصر کے بعد میں انشاءاللہ قرآن پاک کی قرآن خوانی ہوگی اور مغرب کی نماز کے بعد میں محفل ہوگی. پھر تبرکات کی زیارت بھی ہوگی. دوپہر میں بھی جمعہ کے اندر بھی قبلہ اعجاز صاحب مدثر علی اللہ عمر و فیض و برکت عطا فرمائے بہت تفصیل کے ساتھ میں ارشاد فرمائے کہ وہ مبارک خدا کی قسم سارے زمین و آسمان قربان ہے. اس بدنصیبی کی سند کو اپنے دل پر مت لگا لو کہ وہ مصطفیٰ کی زیارت یہاں پر ہو رہی ہے، وہ حصہ مصطفیٰ ہے، اس کے دیکھنے کا موقع تم کو مل رہا ہے. 10 لاکھ روپے کوئی خرچ کرے اور دیکھنے کی کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر جب میرے مصطفیٰ کی نظر نوازشیں ہو رہی ہے غوث و خواجہ کے صدقے میں، اس سے بھی اگر محروم رہ جائے. میں چکے لا رہا ہوں اپنی گاڑی میں لے کے، بڈی کو نہیں لاتا. کہاں کرنے کے لیے دعوت دے دیے، کہاں ہے چلکوری گارڈن 5 کلومیٹر. چلو بیگم آٹو منگا 100 روپے خرچ ہوتے جاتے، شرم نہیں آتی؟ ذلیل. اس لیے کوئی مرید اپنی اولاد کو محروم نہ کرے. اس دن اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. مجلس بھی ہوگی غوث اعظم کے، پیروں پر ہاتھ رکھو، تیار کرو ان کو. یہ خانقاہ محمدی کو مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، یہاں پر تو امت کو امت بنانے کا نظام ہے. اس لیے یہاں پر کوئی مسلک و جماعت کی وجہ سے یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فیضان غوثیہ کو حاصل کرنے کے لیے اس دن دیدار اور مبارک کا دیدار کرنے کے لیے ابھی سے اپنے گھروں میں تیار کرو اپنی عورتوں کو، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کو کہ اتوار کے دن مجلس میں بھی جانا ہے پیران پیر کی نگاہ اور خیرات کے لینے کے لیے. کیا عجب ہے کہ اس صدقے میں یہاں پر تبرکات مقدسہ میرے آقا کا موئے مبارک موجود ہو اور اس کے واسطے وسیلے سے اگر دعا اگر کریں تو پھر تمہارے گھروں کے رخ کو بدل دیا جائے گا. حضور پیارے پیر غوث اعظم کی نگاہ کرم ہو جائے گی. بلاؤ اپنے خاندانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے دامادوں کو، اور ان کو بھی یہاں کی محفل میں لے کر آؤ. آتے ہوئے ٹفن لاؤ بول کے نہیں بول رہا ہوں میں، آتے ہوئے چاول کا تھیلا لاؤ بول کے نہیں بول رہا ہوں، یا آ کے رسید پھاٹو بول کے تو نہیں بول رہا ہوں میں. فیضان چشتیہ کا لنگر لٹے گا، کھاؤ بھی خوب، کھلاؤ بھی سب کو، کوئی کمی نہیں ہوگی. یہاں کا نظام ابھی تو آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے اس نظام کے معاملات کے اندر میں محتاجی کا نظام نہیں ہے. یہاں پر تو مختاری کا نظام ہے، یہاں پر محتاجی کا نظام نہیں ہے. اتنی بڑی حماقت کرے تو 2-4 مہینے میں ہم بھی روڈ پہ آ جانا چاہیے تھا نا جی، 1-2 سال میں آ جانا چاہیے تھا نا، کرنا چاہیے تھا نا مریدوں سے چندے جمعہ میں اعلان، مگر ہو رہا ہے نہیں. کیوں کہ مختاروں کا نظام ہے. یہاں پر تم 1000 نہیں 10,000، 10,000 نہیں 10 لاکھ ڈالو، انشاءاللہ نظام کے اندر میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور کسی کے سامنے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے ہاتھ، ہمارے دل ادھر کو جب بڑے ہوئے علاقوں کی چوکٹوں پر، خدا کی قسم دنیا سے بے نیاز ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے یہاں پر. اس لیے مستفید ہوئیے، محروم نہ ہوئیے. اس دن اپنے خاندان والوں کو، اپنی اولاد کو بھی میری دعوت ہے آپ حضرات کو کہ فیضان غوثیہ کے حاصل کرنے کے لیے اور دیدار مبارکہ موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. راتوں کے اندھیروں میں رو، اپنے گناہوں کو دل سے پاک کرو. پہلے اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہم کہاں قابل ہے کہ سرکار کے موئے مبارک کی ہم زیارت کر سکے. لیکن یا رسول اللہ، یا غریب نواز، یا غریب نواز، کہ تمہارا احسان کہ تم یہ مجھے موقع دے رہے ہیں، تو پوری ہرس کے ساتھ میں اور پوری جستجو کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو اس بات کے لیے ترغیب دو کہ وہ بھی آج اس فیض کو حاصل کریں گے بھائی انشاءاللہ. کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی برادران وطن آپ کے دوست احباب بھی آ سکتے ہوں تو ان کو بھی لے کر آئیے. کیوں کہ وہ ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. وہ آئیں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے، نور کیا ہے. اندھیرا زیادہ ہو تو اس میں چھوٹا سا بلب بھی اگر روشن ہو جائے تو روشنی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ برادران وطن کو بھی عظمت کے ساتھ میں لے کر آئیے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو بھی یہاں پر کوئی نو پرمیشن کی بات نہیں ہے، نو ایڈمیشن کا معاملہ نہیں ہے. ہاں جن کے دل پھر گئے ہوں تو ہم کو نو ایڈمیشن کہنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ساری بول کے بھاگ جاتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ساری تیرے کو کوٹ وغیرہ بابا اتنی عظیم نسبت ہے، تو خانقاہ کو جاننے آنے والا نا، تجھے کون کیا بورڈ لگا ہوا ہے کہ تیرے کو نہیں آنے کا؟ مگر نہیں آ سکتے. کیوں؟ وہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ان کی طرف سے ہے وہ رکاوٹ. کس کو رکاوٹ ہے؟ ہم تو برادران وطن آ جائے تو اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں،
تو تم کلمہ گو، تیری بہن، تیری بیوی، تیرے بچے، پرانے اور نئے، پیلے پتے، ہرے پتے، کس کو ہم نے روکا آج تک؟ قسم کھا کر بتا، روکا کسی کو؟ لیکن نہیں آ سکتے نا وہ ساری۔ بلاؤں تو بیٹی کے ولیمے میں تو آ گئے سب، پرانے پتے جو تھے وہاں ساری نہیں بولے، ساری یہاں پر تو پتا کیا چلا کہ ادھر سے بد ہے تو تو ادھر تو آ سکتا، ادھر نہیں آ سکتا نا۔ شکایت کرتے ہم کو دعوت نہیں ہے، تمہارے خان کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے، تو پھر میرے گھر کا دروازہ میں کب کھولوں گا؟ تم خانقاہ والے نہیں تو پھر میں کہاں تمہارا؟ اور تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ نئے کے لیے نہ پرانوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں، پرانوں کے لیے نہیں، کسی کے لیے خانقاہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے۔ جو آئیں وہ تو غوث و خواجہ کے مہمان ہوں گے، اکثر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار ہیں، لیکن آ نہیں سکتے نا، روک دیے جاتے ہیں۔ الزام لگا دو میرے اوپر، میں نے کیا کبھی ایسا؟ شاہی صاحب بولا کہ آپ کو بہن کو مت آنے دو بول کے، بولا کہ آپ کی بہن کو نہیں آنا بول کے، مرید نہیں ہے بول کے، فرید بولا کہ میرے امی کو مت آنے دو بول کے، پھر بڑی بہن کو لگانے دو بول کے، بولا کہ عثمان کو لگانے دو، بولا کہ میں پابندی لگائے کسی کو؟ اب وہ اپنے انجام کو جانے، وہ اپنے انجام کو جانے۔ اتنے عظیم نظاموں سے محروم ہو رہے ہو، کس بنیادوں پر محروم ہو رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ کون ہے رکاوٹ کرنے والا؟ کون ہے مت آؤ بولنے والا؟ یہاں پر تو ہر آنے والے کی قدر کرنے کے لیے اپنے پلکوں کو بچھانے کے لیے تیار ہے۔ تم جمعہ میں جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی یہاں پر پانی پلایا جاتا ہے، اخلاص سے پیش کیا جاتا ہے، ادھر پیش کیا جاتا ہے، اس کے باوجود نظام کو تم اندھے بن کر نہیں سمجھ رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہم بھی خانقاہ والے اور ہم بھی سلسلے والے۔ ارے کہاں ہے؟ رخ بدلا ہوا ہے، آنکھیں بندی ہو گئی ہے، تو سورج نکلنے کے بعد میں بھی تو اندھیرا ہی ہوگا۔ اس لیے میرے بچوں، ان سب کو بھی اس بات کی ترغیب دو کہ کچھ نہیں، تو جہاں کے مالک کے موئے مبارک کی زیارت ہے۔ اچھا مارکیٹنگ مت کرو، مارکیٹ نہیں، کیونکہ عظمت والی چیز ہے۔ کوئی نہ رکھے خدا کی قسم، اور کوئی نہ آئے میرا مرید، کوئی خلیفہ میری مریدہ، لیکن میں ہی اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا خدا کی قسم، عظمت کا حق ادا کر دوں گا میرے مصطفیٰ کی۔ میں دوسروں کی مارکیٹنگ کے لیے نہیں لا رہا ہوں، یا اس کو لا کر اپنی دکان نہیں چلانا ہے مجھے، لیکن سعادت مندی سے محروم مت ہو۔ بلاؤ اپنی آل اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، کیوں کہ ان کی عظمتیں پیدا ہوگی تو دل نرم ہوگا، اور دل نرم ہوگا تو پھر بزرگوں کی نگاہ کرم سے ان کے قلوب کا انشراح ہوگا، اور راستے پر آگے بڑھ سکیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ